Assalamu alaikum, respected participants. Welcome to the second day of the training program, capacity building training program for principal. There is some change in schedule, and our resource person for this session, Ms. Mera Rashid, is here with us. Please let me introduce Ms. Mera Rashid. Dr. Smaira Rashid is currently working with Punjab University Lahore. She worked as an associate professor at former Christian College University. She also remained associated with Gurnett College for Women as chairman Department of Psychology. She is an experienced teacher and trainer. Hopefully, you will be able to learn something from this session and implement in future as well. Over to you, ma'am. You can start the session now. Thank you very much, sir, to introduce me in front of my colleagues. And today's session is about the learning approaches that we will come to know about. And actually, we are daily using these approaches in our classrooms, in our institutions, and maybe you do not know the technical terms and the technical words that we use in these approaches. But I hope that you people are interacting with these approaches to deal with people, because everybody is dealing with students, everybody is dealing with colleagues, everybody is dealing with employees, and because you are administrators and you are administrating your institutions and you are dealing with your colleagues and students both. So these approaches that I used, I'm also from your community, teaching community. So these approaches always help me to deal with all kinds of behavioral issues of my students and behavioral issues of my employees and colleagues. So hopefully I and not hopefully that, but I guarantee you these behavioral strategies and these constructive and blended teaching strategies will help you to just deal with the online educational problem as well, because we are these days again on the online mode. And these strategies will help you in both ways: in person when you are dealing with people, and when you are dealing with people online. So today I will discuss three types of approaches: behavioral approaches, constructive approaches, and blended teaching. So I would like to ask you any a very initial question to just brainstorm, that if you know about the behavioral school of thought, that maybe you people from some education or psychology background, and you know about it. So if you can just discuss with me, what is the behavioral school of thought? What do you think about it? Yes, please. Behavioral school of thought, they use the word stimulus response theory. Pavlov, anyone? Stimulus response, if you have any knowledge. Hello. Yes, yes, madam. Gigi, this is Rubina Kamal. Yes. With reference to stimulus response, I would say that it is something that we inculcate by virtue of our actions. Stimulus is Yes. something that is a sort of a reaction that is inculcated with reference to our actions. Yes, in a simple term, for a common man, it is like that there is a stimulus and there is a response. If you are a boss, then you will just act as a stimulus, and your employees will respond you in response of your action. So this is the stimulus response actually theory. So in daily life and daily we are dealing with the stimulus response theory. So that's why it wouldn't be a new idea for you, but the I will, as a technical person and as a subject person, will introduce you these in a way that you will understand. So I agree with you that you said that we judge people through the actions or acts that we
understand what kind of behavior people are showing when they are acting. Actually, the actions are actually reflecting ourselves. So behaviorism actually is a learning theory that studies observable and measurable behavioral changes which result from stimulus response association made by the learner. So those changes which are observable and which we can see easily, these changes behavioral school of thought deal with. So stimulus response generally, that what kind of teacher is teaching, that is the stimulus, or what kind of behavior teacher is showing, that is stimulus, and what kind of instructions you are giving to your employees, that is stimulus. And in response of your instructions, in response of the teacher's teaching, when students are performing and they are showing their actions, that is a response. So now the question is that we know that this is stimulus and response relationship or action. So what is the new thing that these people did actually? So they believe another, I'm reading from the slide, that if teachers provide positive reinforcement or reward whenever students perform a desired behavior, they will learn to perform the behavior on their own. It means that if you are if they do something good or if they do something wrong, then you are the corrector, that you are the mentor, you are the when you are teaching new skills or you are imparting new knowledge into your employees or into your students. So now the interesting thing that we will discuss today, that what will come into these theories, that what kind of work they did. So we will go to the detail now. So I have chosen some prominent proponents from the behavioral school of thought. These are the Pavlov, Skinner, Thorndike, and Watson. So if you know from any one of you that what Pavlov did, then it would be more, communicative and interactive session. Yes, anyone, please. I am very happy with Miss Madam Rubina that she participated. So please, if you know anything from about the Pavlov, what he did an experiment. Please share with me. Hello, Yes, madam. Urusa Yusuf here. Ma'am, I think Pavlov experiment was related to the conditioning, behavioral conditioning. Yes. Yes. That was linked with a dog while giving food to the dog. He used to ring the Yes. bell, and then Yes. after ringing the bell, the dog used to rain, run for taking food. I think that was linked with that. Yes, very good. Thank you very much, madam. So Pavlov did an experiment with a dog, but its implication, can be applied for everyone in our daily life, in our classroom, in our institutions. So its implications are wider. And but because he did the experiment on dog to understand the behavior of the dog and the response of the dog by giving the conditioning actually. So what he did, its theory is named classical conditioning. And the second thought is Thorndike. He has presented some laws. These are also very much effective laws in our practical life. And operant conditioning, it's also a wonderful theory presented by the Skinner. And he presented two ideas, reinforcement and shaping of behavior. So Pavlov was a Russian psychologist and he did work in the conditioning, and he actually presented the idea stimulus substitution. Stimulus substitution, that it means that once if the natural stimulus is not present around, then we can get the response, natural response or any kind conditioned response by using the substitute stimulus. That if the teacher is not present in the classroom or boss is not present into the institution, then we can use his or her image to make disciplined people. So image that cannot be seen, but image can be fine from we can find image from the hearts of people, from the minds of people. So he did one experiment. Please just see these four pictures, and it's very interesting.
And he presented food first of all, and this is, you know, unconditioned stimulus, that food is coming and we are salivating. That is a natural response, and nobody is forcing us to salivate. So when food was presented to the dog, dog naturally salivated. The next step, what he did, he presented a fork, and he just made a sound from the fork, but dog did not give any response because he didn't understand why the fork is turning. Now the third stage, during conditioning, now the conditioning is started. That fork was turning and the food was presented then. First the fork was turning and then the food was presented to dog. So dog salivated after being schooled, after being trained, after some days, and then because he understood the association between the fork and the food. See, that he understood the association between the fork and the food, and what kind of association he understood, I'll explain you. But before explaining, I would like to just share the number 4. After conditioning, when the dog was schooled and he was salivating with the association of the fork and the food was not only presented, but when before presenting food, fork was turning. And now food was not presented for some days, only turning fork was presented to the dog. Dog salivate for some days because he was thinking that the food is coming because the fork is turning. But when after some days only the fork was presented to the dog, then he stopped salivating. That was actually the whole experiment. So what Pavlov wanted to tell us, he says, sometimes, you know, natural and natural stimulus and response, you can understand when you are we are used to take tea in the break, will generally come on 11:30, and we our stomach is giving us the bell that now when the bell will ring in the institution, we understand that now the break time is started. So we naturally, without seeing the food or tea, we will just starting salivation. So means that we have the association with the bell. We know that 11:30 we will enjoy the tea, so we have some association. So what is the wider concept of this theory is that your employees have association with you are a stimulus, and they will respond you whatever the behavior you will show to them. If you are respectful, that is a stimulus that you are giving to them, they in response will be respectful to you. That is the response. So that is the association between you and your employees. If the teacher is very good, he has a command over the subject and he is very skillful in delivering the lecture, and his behavior or attitude is very good, you know, students always remember those teachers, and employees those employers who are respectful. So it means not only your skill is important, but your attitude is very important. We remember those teachers who were very loving to us, who were very friendly with us. So attitude is very important. Your behavior is very important to impact your employers' behavior. So now if you are very respectful to your employees, you are not using favoritism, and you are doing justice with everyone. So now your employees have a image of yourself that you are very you will maintain justice, and you are truthful, you are honest. So they will, if you are not present into the institution for some time, then and you have given some assignment or project to your employees, so because they have your image into their mind, if they don't like you, then they will say, okay, just get help, just the help to the project. If the boss is not present, why should we take more attention to the project or to the assignment? And because they don't like, so they will linger on, they will postpone your assignments. But if they respect you and if they love you, and they know that you will be happy to see the work in time, and then they will do more efforts. So this theory is applied on our daily life, and you can improve your administration by using this theory. This theory's implication will bring changes into the
behavior and actions of your employees. If you will, now the other condition, that this is the conditioning means that your image will work in your absence, and if what kind of image your employees have, they will work accordingly. So sometimes you have to, go abroad, you have to take leave, and it doesn't mean that your institution will be destroyed. Your institution will continuously work on. So your employees know that you will come back and what kind of behavior you will show, and you will reward them for the good work, and you will be very happy, and you will, encourage those people who completed their work, so they will do their work. So that theory is showing that if your association is strong with your employees, if the teacher has good association with the student, they will accordingly respond you. So don't blame your employees, don't blame your students, because you are not a good stimulus. So that's why they are not giving you the good response. But it is not correct 100%. Sometimes you are very good, but the response of employees and students are not very good. But you have to do work for some time. You have to do more efforts. Believe me, I did this. I applied this theory onto my students, my colleagues, and it did work. Did work, and so I am explaining to you that this experiment and this theory is applied on different situations, and it did work, and wonderful it did work. So now what concluding remarks or concluding the concluding remarks, we can say that what Pavlov concluded actually. He said that after the theory Excuse me, ma'am. application, yes. मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन. अगर बायलिंगुअल हो जाए तो बहुत सारे जो सोशल साइंसेस का जिनका बैकग्राउंड नहीं है या जो हार्ड साइंसेस हैं तो उनके लिए ये साइकोलॉजी या इस तरह की चीज़ें थोड़ा इजी हो जाएगा. ऑल द आई एम फ्रॉम सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, आई हैव रेड ऑल दिस सीरीज, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए इजी होगा अगर आप जी चले दोनों. मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन करती हूँ आपके साथ. अभी तो मेरा ख्याल है कि मेरा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है पेवलोव को, मेरा ख्याल है उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं थी चीज़. बट अगेन आई एम जी यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड. यस यस यस. ओके अच्छा, मैं बताना ये चाह रही थी कि ये जो थेरी है ये आपके लिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की थेरी हो सकती है, और मैं कोई आपको बुकिश नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना एक्सपोजर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. बिकॉज आई वर्कड एज एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम वर्किंग एज टीचर. तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जब आपका रवैया जो है अपने इवन एम्प्लॉयज़ या अपने तालिब इल्मों के साथ, यहाँ तक कि अपने आपके स्टाफ के साथ, तो उसी तरह के असरात रिस्पॉन्स आगे से आते हैं. देखिए आप गन पॉइंट पे सब लोगों से काम नहीं करा सकते कि जी चलो जी ये ऑर्डर हो गया, अब ऑर्डर फिर वो पे तो करेगा, उसको फॉलो भी करेगा, लेकिन वो जो एक्सीलेंस है वो नहीं आएगी. वो आपके इमेज से आएगी. जैसी एसोसिएशन आपकी होगी अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ, जैसी एक टीचर की एसोसिएशन अपने तालिब इल्म के साथ होती है, उसी तरह का रिस्पांस वो आगे से देते हैं. बाद आप कहते हैं हमारी तो बात सुनते ही नहीं हैं जी, हमारे तो एम्प्लॉयज़ जो मर्जी हम कर लें हमारी बात नहीं सुनते. उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि आप डंडे के ज़ोर से हर काम करवाना चाहते हैं, उससे रिस्पेक्ट नहीं आती. काम तो मुकम्मल हो जाते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं आती. ये मैं कहना चाहती हूँ. पेवलोव्स की फाइंडिंग्स जो हैं वो ये थी. स्टिमुलस जनरलाइजेशन मीन्स कि जब एक दफ़ा एक इमेज आपका बन जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि आपने हमेशा हर एक के साथ रिस्पेक्टफुल हैं, सिर्फ ख़ास लोगों के साथ रिस्पेक्टफुल नहीं है. सबसे ज़्यादा हेटेड उस वक्त आती है जब आप फेवरेटिज्म करते हैं, किसी को अच्छा और किसी के साथ तो अच्छे हो जाते हैं और किसी के साथ बुरे हो जाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े डिज़ास्टर्स होते हैं. आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके दिल में नफरत आ जाती है कि भाई देखें बॉस कुछ के साथ तो अच्छा है और कुछ के साथ अच्छा नहीं है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ प्लीज़ आप सबसे पहले अपनी ये वाली हैबिट को इम्प्रूव कीजिए, और जो आपका जस्टिस होगा, जो आपका अनफेवरेटिज्म, this attitude will work for you and you will earn respect for the long. आप सारी ज़िंदगी के लिए क्या है अपने इंस्टीट्यूशन को अच्छा चलाना चाहते हैं, तो ज़रा वही दो मोहब्बत के साथ अगर आप बात कह दें जिसको आपने कहा है कि भाई तुम्हें पता नहीं है तुमने ये काम करना था, अगर आप उसको कहें कि आई नो यू हैव अ पोटेंशियल, आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता. देखिए दो फिक्रों में कितना फ़र्क है.
تمہیں پتہ نہیں تھا تم نے کام کرنا ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ آپ میرے خیال میں آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ جیسا پوٹینشیل کسی کے پاس نہیں ہے. سی دا ڈفرنس آف دا ورڈس دیٹ یو آر یوزنگ. تو کام کے لیے جو ہے یہی چیز ہے, جیسی آپ نے اسٹیمولس دینی ہے ویسی ہی رسپانس آگے سے آپ کو آنی ہے. تو یہ ہے اسٹیمولس اور رسپانس کا جو فرق, ریلیشن شپ پیولوف نے بتایا. یقین کیجئے آپ نے ہیبٹس اگر صحیح کروانی ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کی اور امپلائیز کی, somebody is coming late daily, تو آپ یہ اسٹیمولس جو ہے, آپ لیٹ ٹائم پہ آئیں گے نا, لوگ آپ کو بھی ماڈل کرتے ہیں. آپ ٹائم پہ آفس میں آتے ہیں تو ہر امپلائی کو پتا ہے باس 8 بجے آ جاتا ہے تو وہ بھی 8 بجے آنے کی کوشش کرتے ہیں. سیم ایٹ یور ہاؤس. اگر ماں باپ جو ہیں اچھے ماڈل نہیں ہوں گے تو بچے بھی اچھے ماڈل نہیں بنتے. ہماری سوسائٹی میں بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے یہ گوگل سے تو لرن کرتی ہے, اس لیے لرن کرتی ہے کیونکہ آپ نے ان کو ٹیچ کرنا چھوڑ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسٹیمولس جیسا گھر میں انہوں نے جیسا ماڈل دیکھا ہوتا ہے وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں. تو جیسی باپ نے اگر رسپیکٹ فل طریقے سے اپنے بچوں کو بلایا ہے, ماں نے رسپیکٹ فل بچوں کو طریقہ سکھایا ہے, تو کل سوسائٹی کو بھی وہ جا کے پے بیک کرتے ہیں. تو یہی آپ کی امپلائیز اور آپ کا بھی ایسوسیشن ہے کہ سبسٹیٹیوشن کی اس نے بات کی کہ بعض اوقات آپ کی موجودگی نہ بھی ہو تو آپ کی امیج جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ کا کام کرتی ہے. اچھا, ایکسٹنکشن یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی خاص پروجیکٹ کے لیے تو آپ اچھے بن جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ خاص پروجیکٹ جیسے ہی ختم ہوتا ہے, ویلیوشن آپ کی ہونی ہے تو اچھے ہو گئے ہیں, جب ویلیوشن نہیں ہونی تو آپ پھر دوبارہ سے انکائنڈ ہو گئے ہیں, تو لوگ بھی وہ فوراً اپنا رویہ چینج کر لیں گے. جیسا اسٹیمولس آنے والا ہے ویسا ہی رسپانس آنے والا ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. because your employees are watching you, they are observing you, so they think that you are kind for some time and you will be unkind after some time. تو ان پہ پھر ان کے رویے میں کوئی چینج نہیں آنے والا. آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے نیوٹرل رکھنا ہے سب کے لیے, اور ایک جسٹس جو ہے نا اس کو ہی لوگ جو ہے مرتے دم تک یاد رکھتے ہیں. اسپونٹینیس ریکوری, اگر ایسا ہو گیا ہے کہ دوبارہ سے آپ کے امپلائیز جو ہیں ٹائم سے آنا چھوڑ گئے ہیں, تو دوبارہ سے کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی اختیار کیجیے جس پہ آپ ان کو انکریج کریں, اور دوبارہ سے جو ہے آپ کو جب آپ اسٹیمولس اپنا دوبارہ سے یوز کریں گے اور ان کے ساتھ کام کریں گے تو دوبارہ وہی رسپانس آپ کے پاس آ جائے گا. وہ یہ کہنا چاہتا ہے پیولوف کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بات ختم ہو گئی اور ایک رسپانس آنا ختم ہو گیا تو دوبارہ وہ رسپانس نہیں آئے گا, وہ رسپانس دوبارہ بھی آئے گا. ڈسکریمنیشن, بعض اوقات آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ باس کا موڈ جو ہے وہ صرف اس وقت ہی اچھا ہوتا ہے جب ہم اس کو کوئی گفٹ دیتے ہیں, پارٹس کا موڈ اسی وقت ہی اچھا ہوتا ہے جب کوئی فلاں بندہ اس کے آفس میں جاتا ہے. یہ ایک ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. اس ڈسکریمنیشن کو آپ نے نہیں ہونے دینا. آپ نے اپنے امپلائیز کو ایکول بیسس پہ ڈیل کرنا ہے اور ان کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنے دینا. پھر وہ جو جس طریقے سے آپ خوش ہوتے ہیں نا آپ کو ویسے ہی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خوش کرتے ہیں چیزوں سے بینیفٹس لینے کے لیے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ڈونٹ گیو دیم دا کلو اینڈ گیسز ٹو ڈسکریمنیٹ یور ایٹیٹیوڈ. ڈسکریمنیشن یہ ہے, اپنے امپلائیز جو ہیں اگر آپ ایکول بیسس پہ سب کو ڈیل کریں گے وہ کبھی بھی جو ہے خاص موقعوں کے لیے خاص چیزوں کے لیے آپ کی خوش آمد نہیں کریں گے. ہائر آرڈر کنڈیشننگ ہوتی ہے, ایک دفعہ جب آپ کا ایک امیج بن گیا اپنے امپلائیز پہ تو ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ امیج ان کے دل میں رہتا ہے. انہیں پتہ ہے آپ ہمیشہ آنیسٹ رہے ہیں, کسی موقع پہ یہ نہیں کبھی آنیسٹ ہو گئے کبھی ڈس آنیسٹ ہو گئے, کبھی جھوٹ بول لیا کبھی سچ بول لیا, نہیں. انہیں پتہ ہے آپ ہمیشہ کائنڈ رہیں گے, آنیسٹ رہیں گے. اس لیے آپ کچھ دن آپ کا موڈ ٹھیک نہیں بھی ہے پھر بھی انہیں پتہ ہے کہ باس میں بی ڈسٹرب, تو وہ آپ کی ہائر آرڈر کنڈیشننگ یہ ہے کہ آپ نے ان کا ذہن بنا لیا ہے, ایک مستقل امیج بنا لیا ہے کہ بھئی میں جو ہے ہمیشہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کرنے دوں گا یا کرنے دوں گی. تو ہمیشہ ان کا رسپانس بھی آگے سے آپ کے امپلائیز کا اچھا رہے گا, چاہے 1 مہینے بعد ہی آپ کسی کو کیوں نہیں اپنے آفس میں بلائیں گے. دیٹ از دا پیولوف تھنگ. So learning has taken place when a strong connectionism or bond between stimulus and response is formed. And next is the Thorndike's 3 primary law of effect, law of exercise and law of readiness. So law of readiness means that you need to make your employees or students mentally and physically ready. جب وہ والے ٹیچرز جو جاتے ہی بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور برین سٹارمنگ نہیں کرتے, اپنے طالب علم کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کرتے, وہ کبھی بھی اپنے طالب علموں سے اچھا کام نہیں لے سکتے. تو ریڈینیس کا مطلب ہے آپ باس ہیں, آپ جب بھی اپنے آفس میں جانے سے پہلے اگر آپ ایک راؤنڈ لے لیں اپنے انسٹیٹیوشنس کا, کسی کا حال پوچھ لیں, کسی کو کی کوئی پرابلم پوچھ لیں, اپنے امپلائیز سے ملتے ہوئے جائیں اور سب سے ملنے کے بعد اگر اپنے آفس میں جائیں, تو یہ ہوتی ہے ایک انسٹیٹیوشنل ریڈینیس. آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ مینٹلی ریڈی ہو جاتے ہیں کہ باس از ہیئر اینڈ ناؤ ہی ول ایٹ اینی ٹائم ہی ول کم
and he will come on round and he will or she will ask about the previous performance and everything, تو وہ ریڈی ہوتے ہیں. جس باس نے کبھی اپنے امپلائز کو ملنا ہی مہینے کے بعد ہے اور ان سے پوچھنا بھی نہیں ڈیلی روٹین, تو وہ پھر بڑے لیزی ہو جاتے ہیں, آپ کے کام لنگر آن ہو جاتے ہیں, پوسٹ پون ہو جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے امپلائیز اور اسٹوڈنٹس کو ریڈی رکھیں مینٹلی. اس کے لیے یہی اسٹریٹجیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے بہت بڑے بڑے کام نہ کریں, لیکن ایک چھوٹے پیمانے پہ جو ہے حال چال پوچھ لیا, راؤنڈ لے لیا, اچانک 12 بجے اٹھ کے راؤنڈ لے لیا, اس سے ہوگا کہ ایوری تھنگ وڈ بی ویری ان آرڈر. دیٹ از دا ریڈینیس. پھر ایکسرسائز ہے کہ جو کام ہم اپنے یوز میں رکھتے ہیں, اگر آپ اپنی روٹین میں آپ نے ایک ڈسپلن اپنے انسٹیٹیوشنس کا بنایا ہوا ہے کہ آپ نے ڈیلی جو ہے جا کے یہ کام کرنا ہے, پھر یہ کام کرنا ہے, ہر بندے نے ٹائم پہ آنا ہے, اور یہ اگر آپ اس کو مانیٹر کرتے ہیں ڈیلی, تو ایکسرسائز کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیلی اس کی چیکنگ کرنا, اس کو یوز میں رکھنا ایک چیز کو. کچھ دن آپ نے چیک کیا, پھر آپ کو پتا بچے کتنے ہوشیار ہیں, وہ انہیں پتا ہے آج یونیفارم چیک ہوا ہے لیکن 4 دن بعد نہیں ہوگا, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں چیک کرنا. تو یہی ایکسرسائز کا مطلب ہے, آپ اپنے جو ڈسپلن آپ نے اپنے آفس کا بنایا ہے اینڈ یو شوڈ فالو اٹ, اور اس کو مستقل بنیادوں پہ رویہ جو رکھنا ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ, اور جو پریکٹس آپ نے اپنے آفس کی رکھنی ہے, اگر آپ اس کو مستقل بنیادوں پہ رکھیں گے, ہر ایک کو پتہ ہے بڑا ڈسپلن ہے ہمارا باس جو ہے, ڈسپلنڈ ہے, تو وہ یقین کیجئے آپ کے ماڈل کو فالو کریں گے. لا آف افیکٹ کا مطلب یہ ہے ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کے افیکٹس اچھے ہوتے ہیں. اگر ایک امپلائی اچھا کام کر کے آپ کے پاس لایا ہے, آپ نے اس کو انکریج کیا, تعریف کی, یقین کیجئے اگلا کام اس سے بھی اچھا ہوگا. ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جس کا افیکٹ اچھا نہ ہو, ہم باس سے جھاڑ نہیں کھانا چاہتے. اگر آپ ہر بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو یقین کیجیے آپ سے کوئی ملنے نہیں آئے گا, کوئی آپ کو اپنا کام دکھانے نہیں آئے گا. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں, یہ جو لاز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ریڈینیس ہے, افیکٹ ہے, ایکسرسائز ہے. تو افیکٹ جو ہے نا آپ اپنا اور اپنے رویے کا وہ رکھیے ایکسیلنٹ, آپ کو آگے سے پرفارمنس جو ہے آپ کے امپلائیز کی وہ اس سے بھی اچھی ملے گی. آگے جی جان واٹسن ہے. جان واٹسن نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, وہ کہتا ہے کہ ہم کچھ ریفلیکسز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم جو فوبیا ہے اور ڈر اور خوف ہے یہ پیدا بھی کر سکتے ہیں خود سے, اور ہم اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. آپ کے اندر کئی لوگوں کو واٹر فوبیا ہوتا ہے, ہائٹ فوبیا ہوتا ہے, اسی طرح سے جو ہے ہم بچہ جو ہے اس کو نہیں پتا اندھیرا کیا ہے یا ڈر کیا ہے, لیکن جب آپ اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں تو بچہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب بچہ جب ڈرنا شروع ہو جاتا ہے پھر ساری زندگی کے لیے ایک ڈر جو ہے اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. تو یہ اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, ایک چھوٹے بچے ایلڈر کو لے کے اس کے سامنے ایک ریبٹ رکھا, اور ریبٹ جو ہے اس کو کچھ فاصلے سے جب اس کے قریب لاتا گیا تو بچہ بڑا خوش ہوا ریبٹ کو دیکھ کے. جب اس نے ریبٹ کو ٹچ کیا تو اچانک سے ایک پیچھے سے خوفناک آواز آئی. اب اس خوفناک آواز سے بچہ جو ہے وہ ڈر گیا. اب وہ ہر وائٹ چیز سے ڈرنا شروع ہو گیا, ہر وائٹ فر والی چیز سے ڈرنا شروع ہو گیا. اس کے خیال میں ریبٹ ایک خوفناک چیز ہے. اب ریبٹ خوفناک نہیں تھا, لیکن اس کو خوفناک بنانے کے لیے کنڈیشننگ کی گئی, جب آواز خوفناک جو ہے وہ پیدا کی گئی. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے, جب یہ بچہ ڈرنا شروع ہو گیا, اس نے جنرلائز کرنا شروع کر دیا کہ ہر وائٹ فر والی چیز جو ہے وہ ڈراتی ہے. تو اب دیکھیں نا اسکول سے بچے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ اگر ایک ٹیچر نے مارا ہے تو وہ جنرلائز کر لیتے ہیں کہ اسکول بڑا برا ہے, کیونکہ وہاں تو ٹیچر مارتے ہیں, ٹیچر کی مار سے ڈر کے بچے بھاگ جاتے ہیں اسکول سے. تو یہ خوف جو ہے ان کا اسکول کا, انہوں نے جنرلائز کر لیا کہ سارے اسکولز ہی بڑے برے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ٹیچرز مارتے ہیں. اب یہ خوف کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس خوف کو اس طرح سے اس نے دور کیا, دوبارہ سے کچھ عرصے بعد ریبٹ کو رکھا سامنے, اور اس کے بعد گریجولی اس کا ڈسٹینس کم کرتے کرتے ریبٹ کو بچے کے پاس لے کے آئے. اور جب بچے کے پاس ریبٹ پہنچا تو بچے نے اس کو ٹچ کیا, تو پھر اب آواز نہیں آئی, خوفناک آواز نہیں آئی. اب بچہ جو ہے اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا, اس نے دیکھا آواز نہیں آئی, تو وہ اس کے ساتھ پلے کرنے لگ گیا ریبٹ کے ساتھ. سی دا ڈفرنس. اب وہ اس کا خوف جو ہے ختم کیا انہوں نے آہستہ آہستہ, اور اس کے بعد بچہ جو ہے نارمل ہو گیا. اس نے دیکھا کہ وائٹ فر والی چیز کوئی بھی خطرناک نہیں ہوتی. سو دیٹ از دا وے دیٹ واٹسن وانٹیڈ ٹو ٹیل اس دیٹ we have some fears about our environment. باس سے بھی فیئر ہوتا ہے, جب تک انٹریکشن نہیں ہوتا کلوز باس کے ساتھ ہم ڈرتے رہتے ہیں. تو انٹریکشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باس اتنا سخت نہیں ہے, صرف ڈسپلن پسند کرتا ہے, وہ جو ہے انکائنڈ نہیں ہے. تو اگر ہم بھی ڈسپلنڈ ہوں گے تو ہی ول بی ہیپی ود اس.
تو یہ چیزیں جو ہیں واٹسن کہنا چاہتا ہے خوف اگر آپ کے اندر, آپ بھی اپنے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے اس کو دور کرنے کے لیے اسی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ جو آپ کا جو مختلف قسم کے خوف ہیں, خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے جی, اور وہ ہے کہ وہ خوف کیا ہے, وہ محبت ہے اس کے ساتھ. اسی طرح سے یہی خوف جو ہے آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں کہ اگر اس کو آپ رسپیکٹ میں اور محبت میں لے جاتے ہیں, کسی کی آپ اس لیے پرواہ کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں, تو یہ خوف والا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. واٹسن یہ کہنا چاہتا ہے ہم اپنے فوبیاز کو, اپنے خوف کو, اپنی ہیبٹس کو ریفارم کر سکتے ہیں وہ والے اسٹیمولس دور کر کے جن کی وجہ سے ہمارے اندر خوف ہے. آگے جی اسکنر ہے. اسکنر جو ہے اس نے ہمیں ایک جو آئیڈیا پیش کیا تھا وہ تھا ری انفورسمنٹ, ری انفورسر, آپرینٹ کنڈیشننگ کا. اب آپرینٹ کنڈیشننگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپرینٹ اس نے ایکشن کو کہا ہے, تو ایکشن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے جب کوئی ایکشن ہم کرتے ہیں, ہم کوئی رسپانس کسی کو دیتے ہیں, تو اس کو اگر بچہ ایک کام آپ کے پاس کر کے لایا, آپ کا امپلائی ایک کام کر کے لایا, آپ نے آگے سے اس کو انکریج کیا یا ڈسکریج کیا, اس سے وہ جو ایکشن تھا, وہ جو کام تھا, وہ موٹیویٹڈ ہوگا, وہ اس کو پرولانگ کرے گا یا پھر اس کو چھوڑ دے گا. تو مین چیز کیا ہے ایکشن آپرینٹ کا, یعنی مطلب یہ ہے کہ ایکشن جو آپ لیتے ہیں, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, اگر آپ اس کو ری انفورسمنٹ مل جائے, مطلب آپ نے کام کر کے لے کے گئے ہیں اپنے باس کے پاس, باس نے کہا ویل ڈن, what kind of work you did. میں نے تو دیکھا ہے یہ والا ایکسپیریمنٹ, میں نے اپنی میڈس کے اوپر بھی یوز کر کے دیکھا ہے کہ ویسے آپ نے دیکھا کتنے ہم تنگ ہوتے ہیں ان کے سائیکالوجی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو میں ہمیشہ جو ہے ان سے کام کے لیے, ایک تو جب کوئی چیز کھانا بناتی ہوں تو میں ضرور اس میں سے ان کو شیئر دیتی ہوں کہ یہ لو تم کھاؤ, بچا ہوا نہیں, پہلے نکال کے اس کو پلیٹ میں ڈال کے دیتی ہوں. دس از دا کائنڈ آف رسپیکٹ. اس کے بعد جو ہے محبت سے بات کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے جب اس نے کام کیا ہے, کوئی خراب ہو گیا ہے, تو ہمیشہ میں ایویڈنس کے ساتھ کہتی ہوں بھائی پچھلا تو کل تو تم نے بڑا زبردست کام کیا تھا, یہ آج کچھ تم نے ہلکا کام کیا ہے, اور کبھی کبھی ریوارڈ بھی دے دیا, کبھی پیسے دے دیے, کبھی ہر وقت نہیں آپ نے دینا. یہی اسکنر کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ اگر آپ نے کسی کا بیہیویئر چینج کرنا ہے تو ری انفورسمنٹ کے بھی اسکیجولز ہوتے ہیں, کہ ری انفورسمنٹ ہر وقت نہیں تعریفیں کرنی, ہر وقت تو پھر خوشامد ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ہر بات پہ بھی گڈ نہیں کہنا, اس طرح پہ پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہاں جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ شیپنگ بیہیویئر اور بیہیویئر چیننگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کا بیہیویئر چینج کرنا ہے تو اس کو چین میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں چینج کریں گے ہم. شیپنگ بیہیویئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں ڈنڈا لے کے تو پیچھے لگ جائیں بچوں کے بھی, اور ایک دن میں ڈنڈا لے کے تو بچے پیچھے لگ جائیں اپنے امپلائیز کے بھی. لو جی کیسے تم لوگ تبدیل نہیں ہوتے, نہیں ہوگا ایسی تبدیلی, وقتی طور پہ تبدیلی ہو جائے گی لیکن مستقل تبدیلی نہیں آتی. تو یقین کیجئے یہ اسٹریٹجیز میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں, آپ آج سے ہی اگر ارادہ کر لیں کہ اس کو یوز کریں گے, آپ اس کے بینیفٹس دیکھیں گے. بیہیویئر چیننگ کیسے ہوتی ہے کہ آج کام اچھا آیا ہے تو آج آپ نے تعریف کر دی, اس کے بعد آپ نے کہا جی مزید اگلا کام بھی آپ اچھا کر کے لائیں گے. آئی ہوپ آپ کے یہ جو ورڈز ہیں نا, میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں بھائی یو آر دا رائٹ پرسن ٹو ڈو دس ورک اینڈ آئی ہوپ یو ول ڈو ایکسیلنٹ. یہ آپ کی موٹیویشن جو ہوگی, یقین کیجئے کام 50% اس کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ کام لے کے آیا, آپ نے اس کو گڈ کہہ دیا, اس کے بعد ایون آپ کا مالی جو ہے, ایون آپ کے جو سرونٹس ہیں, یہ کام اچھا کرتے ہیں, گملہ اچھا کیا ہے تو اس کے لیے کلیپنگ کروائیے سب کے سامنے, اپنی سٹاف کو لائیے, کہیں دیکھیں جی کتنا زبردست اس نے باغ بنایا ہے. یہ ہے ری انفورسمنٹ. تو سٹیپس میں کرنی ہے, پہلے آپ خود تعریف کریں انڈیویجول, پھر اسمبلی میں بلا کے سب کے سامنے ان کی تعریف کیجئے, پھر انہیں کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں, پھر ان کو کوئی جو ہے ریوارڈ ویسے انسینٹیو دے دیں. آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے وہ آپ ریولیوشن لاتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن میں. تو میں نے تو ایسے اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر چینج کیے جنہوں نے 7 سیمسٹر گزار لیے ہوئے تھے, 7ویں تک ان کا C گریڈ آ رہا تھا. مجھے انہوں نے کہا ہم نالائق ہیں, ہمیں سارے نالائق کہتے ہیں, اور ہمارا C گریڈ ہے. تو میں نے ان کا یہ جو 8واں سیمسٹر ہے, آپ دیکھیں گے کہ آپ A گریڈ پہ آ جائیں گے. میرا صرف یہ کہنا تھا, اور میں نے ان پہ ٹرسٹ کیا, اور میں نے ان کو کام کا ڈیڈ لائن کی ان کو ٹینشن نہیں دی. بعض بچے اتنے سائیکو ہو جاتے ہیں ڈیڈ لائن سے, یقین کیجئے وہ اس ڈیڈ لائن کی وجہ سے ابنارملٹی آ جاتی ہے ان کے اندر. تو میں نے انہیں کہا آپ کام کر کے مجھے دیں, میں آپ کو ریلیکس کرتی ہوں. سافٹ ویئر نہیں دے سکتے ہاتھ سے لکھ کے دے دیں, نہیں دے سکتے تو ای میل کر دیں, اور آپ کے لیے آسانی ہے, کام آپ مجھے جو ہے
اس طریقے سے کر کے دے. یقین کریں اس بچے نے جس کی میں بات سنا رہی ہوں, گاؤں میں وہ رہتا تھا دور دراز, اس نے اسپیشل نیٹ لگوایا اپنے ماں باپ کو کہہ کے, اور ساری اسائنمنٹس اتنی ٹائم سے اور اتنی اچھی مجھے بھیجی کہ اس نے A گریڈ ہی لیا مجھ سے. یعنی کہ میں نے دیا ہے. میں بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ نے دیا ہے, آپ نے نہیں دیا, آپ نے اپنی پرفارمنس سے لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو موٹیویشن ہے, یہ جو ری انفورسمنٹ ہے, یہ کمال کا کام کرتی ہے. تو آپ نے اگر کسی کا بیہیویئر, بہت سارے لوگوں سے تنگ ہوتے ہیں, ان کو آپ نے رسپیکٹ سے اور محبت سے تبدیل کرنا ہے. گن پوائنٹ پہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. مشکل بنیادوں پہ آپ کے سامنے سر جھکا کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے عہدے کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے. یہ زندگی میں یاد رکھیے. عہدے کو سلام ہے, تو عہدے کو سلام کے ساتھ اگر دل سے رسپیکٹ لینی ہے اور اپنی تبدیلی لانی ہے, آپ نے ریولیوشن اپنے انسٹیٹیوشنز میں لانا ہے. اگر حاضری آپ کی کلاسوں میں پوری نہیں ہے, اس کے لیے بھی اسٹریٹجی آپ نے یہی استعمال کرنی ہے. جو آ رہے ہیں ان کو اتنا انکریج کریں کہ جو نہیں آ رہے ان کو ان کے ساتھ موٹیویشن ہو. اب اسکیجولس کیا ہیں جی ری انفورسمنٹ کے؟ ویریبل انٹر اسکیجول ہے, فکسڈ انٹرول ہے, فکسڈ ریشو ہے. یعنی کچھ وقفے کے ساتھ آپ 2 دن بعد تعریف کر دیں, کچھ ٹائم کے ساتھ آپ تعریف کر دیں. ویریبل ریشو اسکیجول سب سے بہترین ہے, جس میں آپ کے امپلائیز اور اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ آپ کب تعریف کریں گے. تو جب آپ کو ان کو نہیں پتا آپ کب تعریف کریں گے, تو اس لیے وہ ڈیلی بیسس پہ کام کو امپروو کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اسکیجول ہے یہ بہترین ہے. آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. اپنے بچوں کو تبدیل کرنا ہے, اپنے امپلائیز کو تبدیل کرنا ہے, آپ نے اپنے میٹس کو تبدیل کرنا ہے. یقین کیجئے یہ موٹیویشن ری انفورسمنٹ جو ہے نا, اٹ ول ورک فار یو. سو اب اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کمپلائنٹ گڈ بیہیویئر ہے بیہیویئرزم میں, اور سپورٹ پریز ود ایویڈنس. ایویڈنس کا مطلب ہے آپ اس کو یاد کریں, تم نے فلاں وقت میں یہ کام بڑا زبردست کیا تھا. بھائی تمہاری تو تعریفیں ہی بڑی. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں انسٹیٹیوشن میں پچھلے والے میں تھی, تو میں نے میرے ہال ڈیکوریشن کی میری ڈیوٹی لگ گئی, اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک بہت بڑی اتھارٹی آ رہی ہے, ہم نے جو چیف گیسٹ ہے, تو سیکورٹی پرپز سے آپ نے کوئی بھی پھول بوٹے نہیں لگانے اسٹیج کے اوپر, اور ہال بھی جو ہے بہترین ڈیکوریٹ ہونا چاہیے. یقین کیجئے آئیڈیا سوچ کے تو پھر میں نے فلیگ بھی انسٹیٹیوشن کا تھا, ان کلرز کے ساتھ پیچھے پوری وال کو ڈیکوریٹ کرایا, اور سادہ سا جو ہے اس طرح کا کام کیا. پرنسپل نے میری اتنی تعریف کی, ہال میں کھڑے ہو کے میرے لیے کلیپنگ کروائی, اور مجھے جو ہے انکریمنٹ جو ہے وہ مجھے باقی امپلائیز کی نسبت 20% انکریمنٹ جو ہے میرا زیادہ دیا. تو میرے لیے تو یہ بہت زیادہ پرائڈ کی بات تھی کہ یہ جناب میں نے چھوٹا سا ایک کام کیا, اکیڈیمک بھی نہیں ہے, لیکن اتنی زیادہ اپریسیشن کے بعد میرا جو سیلف اسٹیم تھا, میری موٹیویشن تھی, وہ ہائی ہو گئی, اور میرا دل چاہتا تھا میں رات 11 بجے تک بیٹھ کے یہاں کام کرتی رہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ, آئی ایم جسٹ گیونگ مائی ایگزامپل. تو جی جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں, صبح سے میٹنگ. اچھا آگے جی, نیگیٹو یوٹیلائز نیگیٹو ری انفورسمنٹ فار ڈسمسل آف نیگیٹو بیہیویئر. اچھا یہ 2 کانسیپٹ ہیں, ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور ایک نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آلریڈی کوئی کسی چیز کا انچارج ہے, مانیٹر ہے کلاس کا, اور آپ نے کسی کا اس کو ہیڈ بنایا ہوا ہے, لیکن وہ اس پرفارمنس اچھی نہیں دے رہا, تو سزا نہیں دینی, پنشمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے اگر وہ ٹائٹل جو ہے اسے 1 مہینے کے لیے واپس لے لیا ہے, اس لیے لے لیا ہے کہ وہ اپنی عادتیں ٹھیک کر لے, تو اس کو اس ٹائٹل کو واپس کر دیا جائے گا, ساتھ میں اور بھی تعریف کے ساتھ, یا اور ایک انکریمنٹ بھی دیا جائے گا. اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو تمہیں یہ ٹائٹل بھی واپس ملے گا, اور ساتھ میں تمہیں انکریمنٹ بھی ایک ملے گا. تو یہ ایک قسم کی نیگیٹو چیز چھڑانے کے لیے ہم ایک اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں, جس میں ہم ایک ودڈرال ہوتا ہے کسی چیز کو چھڑانا ہوتا ہے کسی ریوارڈ کے ساتھ. تو یہ ایک قسم کا ریوارڈ ہوتا ہے امپلائی کے لیے, اسے پتا ہے کہ مجھ سے ایک تو چیز چھن بھی گئی ہے, اور جب دوبارہ ملے گی تو مجھے اور بینیفٹ ملے گا اس کا, تو پھر وہ اس کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کچھ ایڈ کر دیتے ہیں, تعریف ایڈ کر دیتے ہیں, یا کوئی انعام ایڈ کر دیتے ہیں, تو وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ امپلائیز کی کسی بھی ٹائٹل یا کسی بھی اس ریوارڈ کو واپس لے لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, اور اس کے ساتھ یہ اس شرط پہ واپس لیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ ریوارڈ واپس ملے گا, اور بھی انکریمنٹ یا کسی بھی چیز کے ساتھ. تو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے. اب پنشمنٹ کا تو مطلب ہے SCR خراب کر دی, فائن کر دیا, بند کر دی, اس کی جو ہے ایک بینیفٹ ملنا ہمیشہ کے لیے.
اب یہ تو پنشمنٹ ہے. یہاں تو نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ لے رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور ساتھ میں اس کو کچھ اور بھی ایڈ کر کے واپس ملے گا, تو دیٹ وڈ بی اے ریوارڈ فار دا امپلائی. یقین کیجئے یہ دو چیزیں جو ہے نا آپ کے جو بڑے سخت قسم کے جو نہیں تبدیل کرتے اپنی عادتیں, ان کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو keep a pleasant environment during class to avoid conditioning kids to dislike certain subjects. تو یہ ہے جی, ہمیشہ اپنے کلاس روم کا انوائرمنٹ پازیٹیو ہوگا تو بچے سوال بھی پوچھیں گے اور ان کو سپورٹ بھی ملے گی. گیمز ود پوائنٹ سسٹم, یہ گیمز والا آئیڈیا ذرا ابھی آپ کے لیے وہ ہوگا, یوز نہیں کیا لیکن اب یوز کر رہے ہیں لوگ آن لائن. جو ملٹیپل چوائس کوسچنز بناتے ہیں نا, اس کو وہ گیمز کے ساتھ بنا رہے ہیں. اس کی جو لیڈر بنا لیے 1 2 3, ہاں بھائی کس لیڈر سے چڑھ کے آپ کون سے لیڈر پہ اینڈ پہ آئیں گے, اس قسم کی گیمز یوز ہو رہی ہیں. تو ریوارڈ سسٹم فار ہیبٹ فارمیشن ہے, ریوارڈ ہمیشہ آپ رکھیے, چاہے وہ تالیاں ہی کیوں نہ ہو سب کے سامنے, چاہے وہ سرٹیفکیٹ ہی کیوں نہ ہو. تو آپ نے اگر کسی بھی, یہ ایک اسٹریٹجی یاد رکھیں, اگر آپ کا ایک جو امپلائی ہے وہ وقت پہ آتا ہے نہیں آتا, تو جو وقت پہ آتے ہیں ان کے لیے صرف آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کلیپنگ کروانی ہے. جو نہیں آ رہے وقت پہ, ابھی آپ نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے, ان کو پنشمنٹ نہیں دینی, پہلے آپ نے پازیٹیوٹی یہاں سے شروع کرنی ہے. ہو سکتا ہے اس کلیپنگ کے لیے وہ ٹائم سے آنا شروع کر دیں. تو یہ چیز جو ضرور جو ہے نا آپ نے یوز کرنی ہے. اوائڈنس آف پنشمنٹ ہے, ہمیشہ اوائڈ کریں پنشمنٹ. اچھا جی, دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے کنسٹرکٹیوزم. اب اس بیہیویئرزم ختم ہو گیا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے ہیبٹ فارمیشن اور کس طرح سے آپ لوگوں کے بیہیویئر کو تبدیل کر سکتے ہیں. کنسٹرکٹیوزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گروپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے اپنے امپلائیز کو یا اسٹوڈنٹس کو, اور ایک کام جو ہے آپ نے ایک مینٹور کی طور پہ کام کرنا ہے. آپ نے اپنے امپلائیز کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسا کام دینا ہے جس پہ وہ خود سے کنسٹرکٹ کریں گے آئیڈیاز کو. تو سائیکولوجیکل کنسٹرکٹیوزم بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا نالج, بلیفس, آئیڈینٹی, آپ کے بارے میں امیج خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اور سوشل کنسٹرکٹیوزم کا مطلب یہ ہے, سوشل اور کلچرل فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. انوائرمنٹ ہمارا سوشل کلچرل فیکٹر ہے, اسکول کا ماحول سوشل کلچرل ہے, کلاس کا ماحول کلچرل سوشل بھی ہے. تو یہ چیزیں انسانوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. ٹیچر کا امیج, امپلائی باس کا امیج جو ہے, یہ بھی ہم کنسٹرکٹ میننگ کر لیتے ہیں. اگر ہم نے ایسے کیا تو ہمیں ایسے ہوگا, اگر ہم نے ایسے کیا تو ہمیں ایسے ہوگا. اب کنسٹرکٹیوزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیمز میں اپنے لوگوں کو ڈیوائڈ کر دینا ہے, اور جو پروجیکٹ کروانے ہیں وہ آپ نے انڈیویجول کی بجائے ٹیم ورک کروانا ہے ان سے. تو ٹیم ورک کروانے کے لیے بھی ایک اسپرٹ پیدا کرنی ہوتی ہے ٹیم ورک کے لیے, کیونکہ ٹیم ورک میں شیئرنگ ہوتی ہے, لیکن لوگ اس میں بعض کا 2 کام کرتے ہیں, 3 کام نہیں کرتے. اب اس کے لیے آپ نے ڈیوائڈ کر کے جو کام ہے وہ اپنے امپلائیز کو دینا ہے گروپس میں. اور اس کے کنسٹرکٹیوزم کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے وہ ایک ہوگا اور باقی جو کام کریں گے. تو جب وہ پریزنٹ کریں گے اپنا پریزنٹیشن, تو سب کے سامنے پریزنٹیشن, اور ہر ایک بندے کی آپ نے تعریف کرنی ہے جو پارٹ اس نے کام کیا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. صرف لیڈر ہی نہیں ہے کو آئے پیش کرے اور پھر اس کے بعد اس کی تعریف ہو جائے, باقی لوگ بھی جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے وہ پھر جو ہے ڈپریس فیل کرتے ہیں. یہ ضرور آپ نے کرنا ہے. کنسٹرکٹیوزم کا مطلب یہ ہے, اس تھیری کو بھی اپنے انسٹیٹیوشن میں یوز کیجئے, اور گروپس کو بنائیں, اور گروپس کے بڑے زبردست قسم کے نام رکھیں ان کے. اور فیمیلز ہیں تو کوئی پرنسس رکھ دیں, کوئی جو بھی اچھا آپ کو نام لگتا ہے. اور اس کے بعد ان ناموں کا کمپٹیشن ہوتا ہے, فلاں جو ہے جی وہ گروپ جو پرنسس گروپ ہے اس نے تو ونڈرفل کام کیا ہے. تو لوگ ناموں کے نام بڑے افیکٹو ہو جاتے ہیں کام کی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے. میں نے بوائز میں دیکھا ہے راکی, لائن, اس طرح کے گروپس کے جب میں نام بناتی تھی تو یقین کیجیے ایک کمپٹیشن پیدا ہو جاتا تھا, اور جو کام دیا جاتا تھا وہ زبردست ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے لے آتے تھے. جب اس قسم کی سینس آف کمپٹیشن آپ اپنی ٹیم میں ڈیولپ کرتے ہیں. تو کنسٹرکٹیوزم جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے کہ نالج کنسٹرکٹ کرانا ہے. آپ نے صرف ایک بیسک انفارمیشن دینی ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی اپنے امپلائیز کو, اور اس کے بعد کام ڈیوائڈ کر دینا. وہ خود کر کے لائیں گے, کسی بھی کام کو بنا کے لائیں. جیسے سنگل کریکلم آ گیا ہے, نیشنل کریکلم ہے, اس میں سبجیکٹس کو ڈیوائڈ کر کے اپنے امپلائیز کو دے دیں, اور انہیں کہیں جائیں جی اس میں دیکھ کے لائیں پہلے کیا تھا اور ابھی تبدیلی کیا آئی ہے. تو یہ تبدیلی اور پہلے والی ساری چیزوں کی پریزنٹیشن جو ہے نا, مختلف گروپ, سوشل اسٹڈی کا ایک گروپ بنا دیں, میتھس کا ایک گروپ بنا دیں. اس طرح گروپس بنا کے آپ ان سے انالیسز لائیں اور ان کی پریزنٹیشنز کروائیں, تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ جو سنگل کریکلم آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے. ٹیچرس کو پتہ ہونا چاہیے, امپلائرس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. کوئی آپ سے پوچھے آپ کو پتہ ہونا, یہ کام اپنے امپلائیز سے کروائیے, لیکن ان کو جو ہے امپلائیز کے ساتھ جو آپ نے کام کروانا ہے آپ نے ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. گروپس بھی کام نہیں کرتے, تو کام کرانا
میں نے آپ کو بتائی ہے, آپ ان کے نام ایسے رکھ دیجئے اور ساتھ روز کہیں جی یہ لسٹ لگا دیں ناموں کی لکھ کے اپنے آفس میں, آفس کے باہر نوٹس بورڈ پہ, یہ گروپس جو ہیں کام کر رہے ہیں, یہ ڈیڈ لائن ہے پریزنٹیشن کی, تو سب تیار ہیں, دیکھتے ہیں کون سا گروپ جو ہے وہ پہلے کام کر کے لاتا ہے. تو دیز آر دی ٹیکنیکس دیٹ یو کین get work from your employees and you can give the project to your students as well. This is the constructivism that for the collaboration, for the collaborative work. So اس کی بس اوپر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں جی اس میں, سیلف ریگولیٹڈ ہوتے ہیں, سوشل انٹریکشن ہوتی ہے اس میں, آبویسلی ہم بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. وہ اب گروپس بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے. اب دیکھیں ایک آئی ٹی کا ماہر ہوتا ہے, آئی ٹی کے جو ماہر نہیں ہیں اس گروپ میں ساتھ ایڈ کر دیں. ایک میتھمیٹکس کا ماہر ہوتا ہے تو جو میتھمیٹکس کے ماہر نہیں ہیں اس کے ساتھ اس کو لگا دیں. یہ نہیں کہنا کہ سست لوگ جن کا گروپ یہ ہے تو ان کا لیڈر ایک ایکٹیو ہے, ایسے نہیں کرنا آپ نے, ورنہ پھر وہ کام پہلے ہی ٹیگڈ ہو جاتے ہیں گروپ, تو وہ کام نہیں کرتے پھر. تو اسی طرح سے آپ نے انکریج کرنا ہے, اور یہ نام جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ نام آپ نے زبردست رکھنے ہیں گروپس کے, اور اس کے بعد کمپٹیشن کرائیے, دیکھیے کام کتنا زبردست آپ کا کر کے لاتے ہیں. تو کولیبریٹو میں نے بتا دیا ہے. باقی اس میں ایکسپیریمنٹس ہو سکتے ہیں جی, سائنس والے لوگ گروپس میں کرا سکتے ہیں, ریسرچ پروجیکٹس کرا سکتے ہیں آپ گروپس میں, فیلڈ ٹرپس جو ہیں اس کے جو کسی جگہ کا وزٹ کرا کے آپ گروپس میں اس کی رپورٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح جیسے مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ نے بھیجنا ہے کانفرنسز میں اپنے لوگوں کو کہ وہ لرن کر کے آئیں, تو وہ بھی گروپس میں جا سکتے ہیں. فلمز اور کلاس ڈسکشن, اس میں یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو دکھا کے, اس کے بعد کسی ریلیونٹ جیسے ٹاپک ہے اس کی ویڈیو ہے, فلم ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے یہ آن لائن ایجوکیشن ہے, اس پہ کوئی کسی کی بچوں کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہ دکھا دیں ان کو. اس کے بعد آپ کہیں اب آپ نے ویڈیو دیکھ لیا, اب آپ کنسٹرکٹ کریں اس پروجیکٹ کو کس طرح سے آپ نے کر کے لانا ہے. یہ آگے بھی میں بلینڈنگ پہ بھی بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ کس طرح سے ایکٹیویٹیز ایڈ کی جا سکتی ہیں. تو ماڈلنگ, کوچنگ اور اسکیف ہولڈنگ, ٹیچر اور امپلائر کا کام یہ ہوگا, وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا آپ اپنے آپ کو ایز اے ماڈل پیش کریں گے. اگر باس ڈسپلنڈ ہے یقین کیجئے اس ادارے کا ڈسپلن بڑا اچھا ہوگا. باس اگر کے اندر فلاز ہیں تو آپ کی امپلائیز میں بھی فلاز آئیں گے. یہ 100% ٹرو اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم گھر کی مثال دیتے ہیں نا, گھر کا سربراہ ٹھیک نہیں ہوتا تو بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کی ہوئی ہوتی ہے. ہمیشہ ہم بچوں کو تانا دیتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا. تو ایسا ہی انسٹیٹیوشن بھی ہوتا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کا فرق جو ہے وہ باس کے ماڈلنگ کے ساتھ ہے. باس جیسا ماڈل ہوگا ویسے ہی امپلائیز کے اندر بھی ماڈل جو ہیں وہ بنتے جائیں گے. تو آپ نے ایز اے گڈ ماڈل کام کرنا ہے اور انہیں بریف کرنا ہے کسی پروجیکٹ کے اوپر, اور انسٹرکشنز بڑی کلیئر دینی ہے. بعض اوقات آپ کے خوف کی وجہ سے لوگ آپ سے پوچھنے نہیں آتے اور غلط ہی کام کر کے لے آتے ہیں. آپ نے بریفنگ کے لیے خود موجود ہونا ہے جب بھی کبھی کوئی پروجیکٹ دینا ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہے آپس میں بھی امپلائیز کی بہت سارے گرجز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو صحیح بات بتاتے نہیں. ہمارا پاکستانی کلچر ہے ہم نالج شیئر کرتے ہی نہیں ہیں اور صحیح بات بتانا چاہتے ہی نہیں کسی کو. تو آپ نے یہ ماڈلنگ جو کوچنگ اور اسکیف ہولڈنگ ہے ہیلپ کرنا. جب آپ کے پروجیکٹ میں آپ کے امپلائیز کو پرابلم آئے آپ ان کو کھلا کہیں کہ میرے سے آپ نے آ کے پوچھنا ہے. کسی کے پاس اب نہیں جانا چاہتے ایگو کی وجہ سے, تو میرے سے آ کے آپ نے پوچھنا ہے, اور آپ نے بالکل ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. بہت ہی پولائٹلی, بہت ہی رسپیکٹ سے آپ جب اسکیف ہولڈ کریں گے نا ان کو, تو پھر آپ کے کاموں میں دیکھیے گا آپ کا انسٹیٹیوشن باقی انسٹیٹیوشن سے آگے نکل جائے گا. تو یہ جی کنسٹرکٹیوزم تھا. لاسٹ ہے جی بلینڈڈ ٹیچنگ, اور اس بلینڈڈ ٹیچنگ میں بتانا چاہتی ہوں فلپڈ کلاس روم کی ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں. اس میں یہ ہے جی کہ ہم اس اسٹریٹجی کو کیوں یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پرابلمس کیا آ رہے ہیں کہ ہماری گریٹ ڈائیورسٹی ہے, لرنرس کی انٹرسٹ, کوگنیٹیو ایبلٹیز, یہ ساری ڈائیورسٹی ہمیں پرابلم کریٹ کرتی ہے. کوئی لائق ہے, کوئی انٹرسٹڈ ہوتا ہے کلاس میں, کوئی انگیج ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا, اور لارج کلاس سائزز بھی بڑا پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور پھر مینی ڈس انگیج لرنر جو ہوتے ہیں یہ بھی بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے. تو ہم نے فلپڈ کلاس روم کی ایک دی ہے آن لائن ایجوکیشن کے لیے, اسیسمنٹ کے لیے ایک ٹیکنیک ہے کہ لرنرز آر فرسٹ ایکسپوز ٹو نیو مٹیریل نالج پرائر ٹو کلاس یوزنگ ویڈیوز اور لیکچرز, ریڈنگ اسائنمنٹس آن ہینڈ آؤٹس. اور انہیں پہلے سے ایک دن پہلے اگر ایک ٹیچر ہے وہ اپنے سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے, سائنس ہے, ایجوکیشن ہے, سائیکالوجی ہے, اس سے ریلیٹڈ جو ہے مٹیریل آپ واٹس ایپ بچوں کو کر رہے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ نہ پڑھتے ہیں اس کو نہ اس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ ان سے اس طرح سے ویلویشن نہیں کر رہے, اسیسمنٹ نہیں کر رہے. اس فلپڈ کلاس روم میں ریلیونٹ ٹاپکس سے
آپ کو پتا ہے آن لائن ایجوکیشن کے لیے آپ کو پاور پوائنٹ سلائڈس ویڈیوز آڈیوز ایڈ کرنی پڑیں گی. یہ فیس ٹو فیس ٹیچنگ نہیں ہو رہی جس میں کتاب کی کتاب آپ نے بچوں کو بھجوا دی. بچے تو ایک صفحہ نہیں پڑھتے, تو لرننگ زیرو ہو جائے گی, آپ کو رسپانس بھی زیرو ہی ملے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, ویڈیو کو بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو یا پاور پوائنٹ سلائڈس یا اس طرح کی آڈیو جو ہے وہ بچوں کو بھجوانی ہے. آپ نے ایک دن پہلے اور ان سے کہنا ہے کہ آپ نے 2 دن لے لیں اس کو, وہ دیکھ کے ویڈیو کو اگلے دن آپ نے مجھے اس پہ آپ کے کویشچننگ ہوگی اور ایون کوئز بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تھیم کیا تھا ویڈیو کا, اس کے اندر جو لوگ بات کر رہے تھے وہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے. اس طرح کی کویشچننگ جو ہے اس ویڈیو کے بارے میں, اس ٹاپک کو اگر آپ ویڈیو کے ساتھ کور کریں تو یقین کریں آپ کا اسیسمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور یہ جو فلپڈ کلاس روم کی ٹیکنیک ہے یہ وائڈلی یوزڈ ہے اس میں ایڈوانس کنٹریز میں, اور جو ہے اس کا رزلٹ ابھی بڑا اچھا آئے گا. جب بچے اسکولز میں ان پرسن نہیں جا رہے تو پھر ہینڈ آؤٹس بجائے ان کو پکڑا کے اس کے بعد پوچھنا ہی نہیں ہے, آپ ڈیلی اگر ہر ہفتے جو ہے ایک ویڈیو جو ہے اس سے ریلیٹڈ نکال لیں. آج کل تو اتنا زیادہ مٹیریل پڑا ہوا ہے آن لائن, تو وہ یا ہینڈ آؤٹ ایسا بنا لیں جس کے اوپر آپ نے ایک چیلنجنگ کویشچن لکھ کے بھیج دیں کہ یہ ہے ٹاپک اور یہ ہے اس کے چیلنجنگ کویشچن جس پہ ہم کل ڈسکشن کریں گے. تو اس پہ ڈسکشن بچوں سے آپ نے کلاس میں کروانی ہے, جو ٹاپک آپ نے پہلے دینا ہے, بجائے کتاب بھیجنے کے, بجائے آپ نے ان کو نوٹس بھیجنے کے. جب اس پہ ڈسکشن ہوگی تو آن لائن ویڈیو میں بھی اب آ جاتے ہیں بچے اور آن لائن بھی آڈیو میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ویڈیو ضرور کیمرہ آن کرائیں اور اس پہ پھر دوران جو لیکچر ہے آپ نے ان سے کویشچن آنسرز کرنے ہیں. اس کویشچن آنسر سے آپ کو پتہ چل جائے گا ٹاپک کور ہو گیا یا نہیں ہو گیا, چاہے بڑی کلاس ہو چھوٹی کلاس ہو, آن لائن میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے یہ والی ٹیکنیک جو ہے یہ ضرور یوز کیجئے, چاہے ویڈیو کے ذریعے ان کی کلیئرٹی لے کے آئیں اور کوئز وغیرہ لے لیں یا اسائنمنٹ اسی پہ بنوا لیں, یا پھر آپ ان کو نوٹس جو بھجوا رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرا لیں نیکسٹ ڈے. تو اس میں ان دس ماڈل اسٹوڈنٹس کم بیک ٹو دا کلاس روم آفٹر ریسیونگ دا کانٹینٹ and with the help of the homework is given by the expert in the field. اور ٹریڈیشنل کلاس روم میں اسٹوڈنٹ گیٹس فرسٹریٹڈ اینڈ گیوز اپ, چھوڑ دیتے ہیں. یہاں ٹیچر ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. ایک تو ان کے لیے انٹرسٹنگ کام ہے, نیا کام آ گیا ہے, کتاب نہیں پڑھنی پڑ رہی بلکہ ٹاپک ٹو ٹاپک جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ان کو مل جاتی ہے. سو دے ول ڈسکس ود یو اینڈ دے ول ناٹ افریڈ ٹو share their ideas because they know that you will help them and you will make them clarity about all concepts. تو immediately ان کو فیڈ بیک بھی مل جاتی ہے. تو اس میں فلیکسیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے, لرننگ کلچر ہوتا ہے, سیکھ رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, انٹینشنل کانٹینٹ ہے کیونکہ آپ ان کو کانٹینٹ دے رہے ہیں چاہے ویڈیو کی صورت میں چاہے کتاب کی صورت میں. تو پروفیشنل ایجوکیٹر بھی جو ہے وہ آپ کو ایکسپرٹ خود بھی ہونا چاہیے جب بچوں کو آپ نے یہ ٹیکنیک یوز کرانی ہے. اب یہاں دیکھیے میرے بچے نے مجھے ایک دفعہ کلاس میں کہا مس آپ نا ہمارے سے کوئز نہیں آپ نے لینا, اس کی جگہ اسائنمنٹ لے لیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کوئز سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے. میں نے صرف لفظ کوئز نہیں لکھا اس کے اوپر اور میں نے اس کے اوپر ایکٹیویٹی لکھ دیا, تھا وہ کوئز ہی. یقین کریں کسی نے اعتراض نہیں کیا اور کوئز بھی ہو گیا. یعنی اتنا سائیکولوجیکل فیکٹر جو ہے نا بچوں کے دماغ میں کوئز کا ہوتا ہے. تو یہ لیکچر جو ہے اس کا لفظ ہی بور کر دیتا ہے بچے کو, بچے سو جاتے ہیں لیکچر کا سن کے. ایکٹیویٹی جب آپ ان کو کہیں گے تو دے ول لونگلی ڈو دس کہ یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. یہ لفظ چینج کرنے سے بھی بچے کام بڑا پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. تو وہ واچ کریں گے لیکچرز, چاہے آپ ان کو لیکچر بھجوا دیں یا آپ ان سے کہیں کہ اس ٹاپک پہ ڈھونڈ کے لائیں آپ ریلیٹڈ مٹیریل, اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کو جو ہے وہ کام جو ہے ان سے کروا سکتے ہیں ڈسکشن نیکسٹ ڈے پہ جا کے. تو اسٹوڈنٹس گائیڈیڈ تھرو لرننگ ماڈیول اینڈ آسک اینڈ کلیکٹ کوسچنز ہیں. فلپ میں انسٹرکٹر پریپیئرز لرننگ کو اپرچونیٹیز, اسٹوڈنٹس ہیو اسپیسیفک کوسچن ان مائنڈ اور انسٹرکٹر کین اینٹیسپیٹ ویئر اسٹوڈنٹ. اس میں نہ بچہ سوئے گا نہ بچہ ڈس انگیجڈ ہوگا, ہر بچہ اس میں پریزنٹ ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہے ٹیچر نے ہر ایک سوال بھی پوچھنا ہے اور پڑھ کے بھی آنا ہے اور دیکھ کے بھی آنا ہے. میں تو جب ایک اسپیشل ایجوکیشن کا کورس پڑھا رہی تھی جس میں لرننگ ڈس آرڈرس تھے, تو میں نے بچوں سے کہا آپ موویز دیکھ کے آئیں. اب موویز کون سی تھی جو تارے زمین پہ ہے, اس میں ڈسلیکسیا ایک پرابلم تھا بچے کو, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو بچے بڑے حیران ہوئے کہ مس ہمیں مووی دیکھنے کے لیے کہہ رہی ہے. اب مووی ریلیٹڈ تھی اس ڈس آرڈر کے ساتھ,
تو میں نے کہا آپ دیکھ کے آئیں گے اور میں اس کا آپ سے ریویو پوچھوں گی. پھر میں نے سوال پوچھے, بچے کو مسئلہ کیا تھا, سوسائٹل جو رسپانس تھا وہ کیا تھا, ٹیچر کا رسپانس بچے کے ساتھ کیا تھا, کیا بیہیویئر تھا بچے کا, کیوں تھا, اور اس کی ریزن گھر تھی اس کی بیماری کی, یا بایولوجیکل ریزن تھا, یا انوائرمنٹل ریزن تھا. یقین کریں اس مووی کو اتنے شوق سے بچوں نے دیکھا, اور اس ڈس آرڈر کو بجائے کتاب سے رٹا لگوانے کے میں نے بچوں کو اس مووی کے ساتھ سکھا دیا کہ وہ ڈس آرڈر اصل میں ہے کیا. تو یہی چیز آپ نے یہاں پہ بھی کرنی ہے, اپنے کام کو ریلیٹ کر دیں, کیونکہ آن لائن کے لیے آپ کو نیٹیکیٹ ہوتی ہے کہ آپ نے نیٹ کے ایٹیکیٹس بچوں کو سکھانے ہیں, تو خود بھی آپ کو نیٹ کے مطابق ہی اپنا لیسن تیار کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اگر آپ سافٹ ویئر یوز نہیں کرتے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, آپ نے اپنے امپلائیز سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے کانفرنس کرنی ہے, میٹنگ کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایکوپڈ کرنا پڑے گا. یہ آنے والے دور کا ٹائم ہے, یقین کیجیے ایک ایسا دور آ جائے گا جب آکسفورڈ یونیورسٹی سے آن لائن کورس ہو جائے گا, تو ہمیں لوکل, ہمارے بچوں نے لوکل یونیورسٹیوں سے آن لائن کورس کر کے کیا کرنا ہے, خود سوچئے. جب اتنے ہائی اسٹینڈرڈ کا کورس وہاں سے ہمارا ایکسیپٹ ہو جائے یہاں پہ, اب آن لائن ایجوکیشن تو آ گئی ہے, موڈ بھی آ گیا ہے. تو یہ میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اس دور کے لیے. تو جی آپ کے لیے یہ 3 ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتا دی. مجھے آج ذرا ایک اور جگہ پہ بھی جانا ہے, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ذرا تیزی سے اس کو اسکپ کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو ان تینوں چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو کوئی سوال ہے تو پلیز مجھے آپ بتا دیجیے. تھینک یو ویری مچ. Participant, I have shared the link in the chat box. Please fill the learning assessment form given in the chat box. And your next session will start at 12 o'clock sharp. Please be there at 12 o'clock. Till then, you can have break and please fill the learning assessment form I have shared in the chat box. Thank you. Dr. Lodi is working as an associate professor at University of Central Punjab, Lahore. He has completed his PhD in management with special reference to implementation of learning management system in university. He is a seasoned researcher and several research publications are on his credit. He is an experienced teacher and trainer. Over to you, sir. You can start the session now. Thank you very much, Bilal Saab, for introducing me. Respected colleagues, participants, principals, I formally welcome to all participants for joining this wonderful training session. I would like to tell you people a little bit more about myself. My name is Dr. Rab Nawaz Lodi and I'm working as Associate Professor at the Business School of University of Central Punjab, Lahore. And today we are going to discuss ICT, Learning Management System, LMS. So audience, I did my PhD in the field of business management from Bahria University, Islamabad. I have vast training, teaching, and research and consultancy experience in Pakistan, Malaysia, Turkey, Kazakhstan, Saudi Arabia, and United States of America. My area of interest include information system, business strategy, electronic business, and how we can apply IT skills in accounting, finance, marketing, human resource management, project management, and statistics. So I have expertise on different quantitative and qualitative tools, and I'm also certified trainer of NVIVO software in Pakistan. There are only 4 people and I'm one of them. So different countries, different universities, more than 50 universities and research institutes, they invited me. I traveled and I trained thousands of people in different countries. So last year, University of South Florida, United States of America, they invited me. I went there and I trained the people, professors from different states of America and Canada. So similarly, in the same year, Bijashir University, Turkey, Istanbul, they invited me. I went there and I trained the people from 23 different countries. So similarly, in the year of 2028 to 2018, King Abdulaziz University, Saudi Arabia, they invited me on the Harvard University USA funded project. I went there and I trained the team professors of King Abdul Aziz University, Saudi Arabia. Okay, audience, similarly, University of Utara, Malaysia, UUM, they also invited me and I trained the people from 35 different countries.
So I have a number of impact factor publication. I have total 34 HEC recognized publications, including 7 impact factors publications. My total impact factor is 20.707, and I'm also guest editor of an impact factor journal. Its impact factor is 2.796. We are going to publish a very wonderful special issue on qualitative research in hospitality and tourism management. So audience, this is all about my introduction, and now I'm going to talk about the information system. So firstly, I would like to talk about information system with respect to the industry. Then I will move my discussion, I will narrow down my discussion toward the institutions, toward the colleges, toward the universities. So I start my discussion from the industry. So we are going to discuss enterprise resource planning system. ERP system को industry के अंदर implement किया जाता है, and this is the very formal definition of information system, ERP system. But before going for the theoretical perspective, we are going to discuss the practical perspective of ERP system. So definition से पहले उसको theoretically discuss करने से पहले I would like to discuss this very wonderful diagram. So इससे पहले, इस डायग्राम से भी पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि कंपनीज की तीन डिफरेंट टाइप्स होती हैं. यानी कि जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बिजनेस की, द फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सर्विस बिजनेस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस बिजनेस, द बिजनेसमैन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर. जिस तरह बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लॉ फर्म है, वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है. आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप उसको रिपेयर करवाते हैं, तो आपके पास जो एक कंपनी है जो आपकी गाड़ी रिपेयर करती है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है. तो फर्स्ट बिजनेस इज सर्विस बिजनेस. सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस. So when we talk about trading business, the businessman buy the businessman buy the finished product from the supplier and same sell to the customer without any change in color, size, shape or anything. कोई भी चीज चेंज किए बगैर क्या करता है जो आपका बिजनेसमैन है, लेट्स सपोज कि आप बिजनेसमैन है और आप सप्लायर से कोई चीज परचेज करते हैं और उसको आप एज इट इज क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं कस्टमर को, उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं करते. तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस. दिस इज योर बिजनेस एंड दिस इज योर सप्लायर, दिस इज योर कस्टमर. सो आपने एज इट इज उठाई और आगे भेज दी, उसको ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं. आपके रिटेलर हैं, होलसेलर्स हैं, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑल दे आर डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस. और ट्रेडिंग करना सुन्नत रसूल भी है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े की तिजारत की, कपड़ा खरीदा और उसको मार्केट में सेल किया और मुदारबा बेस पे बिजनेस किया. सो इसकी एग्जांपल हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अगर सीरत भी पढ़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पढ़ें तो उसमें से भी मिलती हैं एग्जांपल्स कि तिजारत करना सुन्नत है. अच्छा, इसी तरह एक थर्ड टाइप का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं manufacturing business. So when we talk about manufacturing business, the businessman buy the raw material from the supplier. Raw material वो supplier से purchase करता है और उसको through the specific process convert करता है into the finished product. उसको बनाता है और उसके बाद आगे उसको सेल करता है किसको, कस्टमर को, और कस्टमर को फिनिश प्रोडक्ट वो सेल करता है. सो दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसकी बहुत सारी एग्जांपल है. आपकी घी की इंडस्ट्री है, आपकी पेंट इंडस्ट्री है, आपकी कारपेट इंडस्ट्री है, आपकी केमिकल की इंडस्ट्री है, तो दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग. सो आज हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, सर्विस की नहीं, ट्रेडिंग की नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम बात करेंगे. लेट्स टेक an example of of the manufacturing company. So अगर हम manufacturing की बात करें, there must be the manufacturing department, there must be the production department. ये एक production department है, ये इसमें नजर आ रहा है आपको इसके अंदर. तो ये एक कंपनी है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और इस डायग्राम से थोड़ा सा हट के बात करें तो इसमें बहुत सारी कंपनी में डिपार्टमेंट इनके अलावा भी होते हैं. जिस तरह परचेज डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, द परचेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग द गुड्स एंड टू हायर द सर्विसेज फ्रॉम द वेंडर्स. सो ये परचेज डिपार्टमेंट भी है. इसी तरह एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है जो इन्वेंट्री को मैनेज करता है. सो एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बट इस डायग्राम के अंदर ये स्टोर और परचेज डिपार्टमेंट मिसिंग है. इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं. अच्छा, अब इसमें होता क्या है, ईआरपी सिस्टम क्या करता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, जो कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, हार्डवेयर सिस्टम है, आईटी सिस्टम है, जिसको इंप्लीमेंट करके इन सारे डिपार्टमेंट्स को
کر دیتے ہیں. دس از کالڈ آرگنائزیشنل انٹیگریشن. اب اس میں ذرا دیکھیے گا, جب ہم نے سینٹرلائز ڈیٹا بیس کے ساتھ فائنانس اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کو ملا دیا, انٹیگریٹ کیا, ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو ملایا, سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو ملایا, پروڈکشن کو ملایا, تو اب یہ اپنی ساری رپورٹنگ سینٹرلائز ڈیٹا بیس میں کریں گے. ادھر سے رپورٹس, ادھر سے ڈیٹا یہ لیں گے اور رپورٹس بنا کے آگے اس کو فارورڈ کریں گے. دس از ای آر پی سسٹم. ای آر پی ہم نے امپلیمنٹ کر دیا اور اس کے بعد ان کی نیٹورکنگ کر دی, سافٹ ویئر امپلیمنٹ کیا, سب کو ملا دیا. اب دیکھیں یہ جو ایرو ہے یہ 2 ہیڈڈ ایرو ہے. انفارمیشن جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں جا رہی ہے, یہ بلیک ایرو یہ شو کر رہا ہے اور گرے ایرو شو کر رہا ہے کہ انفارمیشن واپس بھی, ڈیٹا واپس بھی آ رہا ہے. سو اس طریقے سے انفارمیشن کا یہ 2 وے ٹریفک ہے, فلو ہے. ڈیٹا آئے گا اور رپورٹنگ ہوگی, رپورٹنگ آگے سینٹرلائزڈ ہوگی اور آگے انفارمیشن جائے گی, سینٹرلائز ڈیٹا بیس میں جائے گی. اب سینٹرلائز ڈیٹا بیس کو کون ایکسیس کرے گا؟ نمبر 1 سی ای او اس کو ایکسیس کرے گا, چیف ایگزیکٹو آفیسر یا چیف آپریٹنگ آفیسر. ٹھیک ہے, سی او او. ٹھیک ہے, یہ کیا کریں گے, یہ ان کے پاس رپورٹس آئیں گی یا ڈائریکٹر کے پاس آئے گی یا جو بھی مینیجر یا جو بھی بندہ رسپانسبل ہے رپورٹس کے اوپر ڈیسیژن کرنے کا, تو اس کے پاس یہ رپورٹس آئیں گی. سیکنڈلی یہ رپورٹس کس کے پاس آئیں گی؟ نمبر 1 یہ سی ای او یا چیف آپریٹنگ آفیسر کے پاس آئے گی, یا سیکنڈلی یہ رپورٹس کس کے پاس آئے گی؟ دوسرے ڈپارٹمنٹس کے پاس جائے گی. فار ایگزامپل اگر ایچ آر والے ایک رپورٹ بناتے ہیں کہ ہم نے کتنے امپلائز کو ہائر کیا, تو وہ رپورٹ کدھر چلے جائے گی؟ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈیسیژن کریں گے کہ لوگوں کو تو ہائر کر لیا, اب ہم نے سیلری بھی ان کو پے کرنی ہے. سو اس طرح سے رپورٹس کا جو فلو ہے, تو ایک تو سینٹرلائزڈ اتھارٹیز ان رپورٹس کو چیک کر رہی ہوں گی, ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہوں گی, اور سیکنڈلی دی آؤٹ پٹ آف ون ڈپارٹمنٹ بیکمس دی ان پٹ فار اندر ڈپارٹمنٹ. ایک ڈپارٹمنٹ کی جو آؤٹ پٹ ہے رپورٹس ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے ڈیٹا بنے گی. سو دے ول ورک ان این انٹیگریٹڈ فیشن, ان این انٹیگریٹڈ وے. سارے آپس میں ڈپارٹمنٹ انٹیگریٹڈ وے کے اندر کام کریں گے, سینٹرلائزڈ ان کی رپورٹس آئیں گی. اب اگر ہم بات کریں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی, دے آر رسپانسبل فار دی پریپریشن آف فائنینشیل رپورٹس یا فائنینشیل بجٹس, یا ان کا فنکشن کیا ہے فائنینشیل مینجمنٹ میں؟ ایکوزیشن آف فائنانس, ایلوکیشن آف فائنانس, ڈسپرسمنٹ آف فائنانس. فائنانس کو اکوائر کرنا, اس کی ایلوکیشن کرنی, فائنینشیل بجٹنگ کرنی, اور اس کے بعد اس کو ڈسپرس کرنا اور فائنینشیل کنٹرولنگ کرنی. اور اسی طرح اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو اکاؤنٹنگ والے دے آر رسپانسبل ٹو ریکارڈ دی جرنل انٹریز, بک کیپنگ یہ کرتے ہیں, لیجرز پریپیئر کرتے ہیں, اکاؤنٹس بناتے ہیں. اسی طرح ٹرائل بیلنس, پروفٹ اینڈ لاس, بیلنس شیٹ, دے آر رسپانسبل فار میکنگ دی فائنینشیل رپورٹس, as well as they are responsible for ریکارڈنگ آف ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز. اور یہ کیا کرتے ہیں, اپنی رپورٹس کو بنانے کے بعد سینٹرلائز ڈیٹا بیس میں شیئر کرتے ہیں, جہاں آگے جو بھی اتھارٹی ہے وہ اس پہ ڈیسیژن کرتی ہے. اچھا, اسی طرح آگے ہم بات کریں سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی. مارکیٹنگ والے ہورڈنگس لگاتے ہیں, اسٹریمر لگاتے ہیں, سائن بورڈ لگاتے ہیں, فلیکس لگاتے ہیں, وال چیکنگ کرتے ہیں, ریڈیو سپورٹ پروگرام چلاتے ہیں, ٹیلی ویژن کمرشل دیتے ہیں, ایڈس لگاتے ہیں, نیوز پیپر ایڈ لگاتے ہیں, بروشر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں, ڈائریکٹ سیلنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسپانسرشپ دیتے ہیں, ایونٹس کرواتے ہیں. یہ جتنی بھی رپورٹس ہیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی, یہ بھی اپنے رپورٹس اور مارکیٹنگ بجٹ جو ہے وہ بنا کے آگے رپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سیلز ڈپارٹمنٹ اگر ان کے ساتھ ہی ہیں, وہ سیلز کی رپورٹ بنائیں گے, ڈیلی سیلز رپورٹ, منتھلی سیلز رپورٹ, یا کسٹمر سے ریکوری رپورٹ, یا بیڈ ڈیٹس کتنے ہوئے, پیسے واپس نہیں ملے کسٹمر سے, یا کریڈٹ سے رپورٹ, یا کیش سے رپورٹ. دے آر رسپانسبل فار میکنگ آل دیز کائنڈز آف رپورٹس, اور وہ سینٹرلائز ڈیٹا بیس میں شیئر کرتے ہیں تاکہ اس پہ ڈیسیژن میکنگ کی جا سکے. اسی طرح ہم بات کریں آگے مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ کی, یہ کیا کرتے ہیں, پروڈکشن کرتے ہیں. دے آر رسپانسبل ٹو کنورٹ دی را مٹیریل انٹو دی فنش پروڈکٹ. سو انہوں نے پروڈکشن کرنی ہے, پروڈکشن رپورٹس بنانی ہے, مٹیریل ٹرانزٹ رپورٹ, انرجی کنزمپشن رپورٹ, فرنس آئل کتنا لگا, فیوزل آئل کتنا لگا, بجلی کتنی لگی, یا انرجی ایفیشنسی رپورٹ, کتنی انرجی انہوں نے سیو کی. تو دے آر رسپانسبل فار میکنگ دی پروڈکشن رپورٹ. یہ رپورٹس آگے بھیجتے ہیں, اور سینٹرلائزڈ جو ڈیٹا بیس ہے اس میں جو اتھارٹیز ہیں وہ ڈیسیژن کرتی ہیں. اسی طرح ایچ آر ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے, دے آر رسپانسبل فار دی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, کمپنسیشن اینڈ ریوارڈ مینجمنٹ, پرفارمنس اپریزل. یہ ساری اپنی رپورٹس کو پریپیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے سینٹرلائز ڈیٹا بیس میں سینڈ کرتے ہیں, جہاں اتھارٹیز اس پہ ڈیسیژن کرتی ہیں. اور سم ٹائم ایک ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آؤٹ پٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی
इनपुट बनती है. सो दिस इज द इंटीग्रेशन थ्रू ERP सिस्टम. जब हम बात करें ERP की तो ज्यादा लोग इसका मतलब सॉफ्टवेयर लेते हैं, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूं कि इसका मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टम, सिस्टम इज नॉट द नेम ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट, इट इज द सेट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स. सो सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत सारे, उसके अंदर इवन कि अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम की तो उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर डिवाइसेस नहीं आती, बल्कि इंसान भी आ जाते हैं. अगर ये डिवाइसेस के पीछे ह्यूमन माइंड ना हो, इंसान ना हो, उसको चलाने वाला कोई ना हो, तो ये जीरो है. सो सिस्टम के अंदर ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम. फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपकी पॉलिसीज है, आपकी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम. अच्छा, जो इस डायग्राम से हम कंक्लूजन निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? नंबर 1 कि ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग करते हैं और इंटीग्रेटेड वे के अंदर काम करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दिस सिस्टम अलाउस द ऑर्गेनाइजेशन टू इंटीग्रेट ऑल द बिजनेस सिस्टम्स, फंक्शंस, सबको इंटीग्रेट कर दिया. ऑल द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हो गए. सेकेंडली, द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ऑटोमेशन. ऑटोमेशन का मतलब होता है खुद ब खुद ये काम करती हैं चीजें. खुद ब खुद कैसे होती है? आई रिमेंबर व्हेन आई वाज कलेक्टिंग द डाटा फॉर माय PhD थीसिस, तो मैंने पैकेजेस कंपनी, लाहौर में एक पैकेजेस कंपनी है, उसमें जो प्रोडक्शन मैनेजर, उनके मैंने इंटरव्यूज किए. डिफरेंट कंपनीज में मैं गया तो मेरे जो एग्जीक्यूटिव्स थे और डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड थे, उनके इंटरव्यूज किए, वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू. क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए मुझे वो डाटा चाहिए था सारा, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी उनकी की और उसके बाद उनसे मैंने क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मुझे आंसर दिए. उसमें पैकेजेस का जो प्रोडक्शन मैनेजर था, आई रिमेंबर, उस बंदे ने मुझे बताया कि हमने अपना प्रोडक्शन जो है वो सिस्टम कैसे किया. लेट्स सपोज ये एक मशीन है, M4 मशीन. इस मशीन को एक बंदा ऑपरेट करने आ रहा है जिसका नाम है अली, ये लेबर है. मिस्टर अली इज गोइंग टू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर मशीन. अब उसको हमने एक कार्ड दिया हुआ है अली को. ये जो कार्ड दिया, उस कार्ड पे ID कार्ड है उसका, उस कार्ड पे अली की फोटो लगी है, अली का डाटा सारा लिखा है और उस पे एक चिप लगी हुई है जिसके अंदर सारा डाटा स्कैनिंग के टाइम पे सिस्टम में आ जाता है. तो अली क्या करेगा? अली नीड्स टू स्वैप दिस पर्टिकुलर कार्ड ऑन द मशीन. वो मशीन पे उस कार्ड को स्वैप करेगा और उस मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर देगा. अब अली को हम फिक्स सैलरी भी देते हैं और एडिशनल जितने आवर्स वो काम करता है, लेबर आवर्स, उसको पैसे भी हम पे करते हैं. अब अली क्या करेगा? उस मशीन को ऑपरेट करेगा. अब मशीन को हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है ERP सिस्टम के साथ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के साथ. इसको हमने ERP के साथ इंटीग्रेट कर दिया. अब इस ERP को इस ERP पे सारा हमारे पास जो ERP चल रहा है पैकेजेस में, वो SAP है, SAP ERP सिस्टम पैकेजेस में चलता है. SAP है, Oracle है, Microsoft Dynamics है, ये बहुत फेमस ERP सिस्टम है. सो हमने SAP ERP के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया. किसको? मशीन को. अच्छा, उसके बाद हमने अली का जितना पैकेज है, रेट है, उसको जो सैलरी हम पे करते हैं या वेजेस पे करते हैं, वो हमने उसका सारा डाटा फीड किया हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर, PIM मॉड्यूल में. अब अली का मशीन को भी डाटा पता है और उसके अलावा कंप्यूटर SAP को भी पता है. तो SAP में हमने सारा उनका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डाटा सारा सेव किया अली का. अब अली को लेट्स सपोज अगर हम पे करते हैं 200 रुपीज पर लेबर आवर्स और अली उस मशीन पे काम करता है 5 आवर्स, तो मशीन क्या करेगी? वो डाटा आगे फॉरवर्ड करेगी और ये ERP सिस्टम उसके अंदर कैलकुलेशन होगी और 1000 रुपीज जो है ये आगे उसकी वेजेस बन जाएगी. हमने फर्दर क्या किया? इस ERP सिस्टम को कनेक्ट कर दिया E-बैंकिंग के साथ, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के साथ. अच्छा, इस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के साथ कनेक्ट करने का फायदा क्या है कि जितनी देर अली उस मशीन पे काम करेगा उस पे उतनी अमाउंट कैलकुलेट होगी और वो अमाउंट उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी, उसके अकाउंट के अंदर उतने पैसे क्रेडिट हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन. सो इसको वो हमें याद भी आता है, इस्लाम में भी यही बात कहते हैं ना कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसको उजरत उसकी दे दे. तो देखें, दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पार्टिकुलर सिस्टम, ऑटोमेशन. खुद ब खुद चीजें चल रही हैं. अली ने मशीन पे काम किया, वो डाटा SAP में गया, SAP से ERP से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए. अब इसमें अगर हम बात करें फुल ऑटोमेशन की तो वो कहना गलत होगा. देयर मस्ट बी समवन हु इज कंट्रोलिंग दिस सिस्टम. ये ERP जो SAP है, इसके पीछे भी कोई बंदा है जो इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है. देयर मस्ट बी a person who is controlling this
सैप सिस्टम, इसको वो कंट्रोल कर रहा है, अप्रूवल दे रहा है. अगर 1000 रुपीज मशीन ने कैलकुलेट किया, सैप ने कैलकुलेट किया, जब तक वो ओके नहीं करेगा उसके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे. तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये 100% ऑटोमेशन. हाँ, 100% ऑटोमेशन पे भी एक सिस्टम आ गया जिसको इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं. आइंदा दौर सारा फुल ऑटोमेशन का, रोबोटिक सिस्टम का, ऑगमेंटेड रियलिटीज का, वर्चुअल रियलिटीज का, चीजें बहुत ज्यादा ऑटोमेशन पे जा रही हैं. सो अगर हम इस स्लाइड को कंक्लूड करें, दिस पर्टिकुलर सिस्टम प्रोवाइड्स द इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है और ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है. और थर्डली इसके अंदर एक बात है, नेविगेट द बिजनेस परफॉर्मेंस. आप जिधर मर्जी चले जाएं, आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं. अगर कोका कोला क्लेम करती है कि कोका कोला की बोतलें दुनिया के 200 ममालिक के अंदर बेची जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया कोका कोला की कस्टमर है ऑलमोस्ट. अच्छा, अब कोका कोला का जो वर्ल्ड मैनेजर है वो अपने लैपटॉप पे बैठ के सिंगल क्लिक में देख लेगा कि पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या कनाडा में या अमेरिका में मेरी कितनी सेल हुई है, आज कितनी मेरी सेल है, आज मेरे फाइनेंसेस कितने हैं, आज मेरा कैश कितना है, आज मेरा बैंक का बैलेंस कितना है, आज मेरा प्रॉफिट कितना है. तो ये सारी स्टेटमेंट्स वो देखेगा आज मेरी सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, कैश सेल्स कितनी है, मेरे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है, कितने लोगों ने ट्रेनिंग की है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीजें, मैंने कितनी प्रोडक्शन की है, कितनी बॉटल्स, कितने टिन, क्या क्या प्रोडक्ट्स कोका कोला की मैंने प्रोड्यूस की हैं, ये सारी रिपोर्टिंग उसके सिस्टम पे एक सिंगल क्लिक पे लैपटॉप पे उसके सारे सामने आ रही होंगी. सो वो क्या करेगा, नेविगेट करेगा, सारी बिजनेस परफॉर्मेंस को देख सकता है, मूव कर सकता है, जिधर जाए वो अपने जो अपना फोकस है उसको मूव करे और उस चीज को उस पर्टिकुलर कंट्री में जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसको देख के उस पर डिसीजन कर सकता है. इसको कहते हैं ईआरपी सिस्टम. अब हम चलते हैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे, जो आप बहुत ज्यादा आसानी से आप समझ लेंगे. वो क्या है कि ईआरपी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम है जो क्या करता है, नंबर 1 इंटीग्रेट करता है. इट इंटीग्रेट्स ऑल द बिजनेस डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करता है, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सबको मिला देता है. दूसरा इसका काम ऑटोमेट का मतलब है कोर बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देता है. द इनपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट, द आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट बिकम्स द इनपुट फॉर अनदर डिपार्टमेंट. सारे इंटीग्रेटेड और ऑटोमेटेड वे के अंदर काम करते हैं. Okay, now I would like to talk about the different types of ERP system. दुनिया में सबसे ज्यादा जो ERP system यूज होता है या वो SAP है या Oracle है, और तीसरे नंबर पे Microsoft Dynamics है. So SAP की बात की जाए, एंग्रो में, नेस्ले में, PTCL में, गेट्स फार्मा, ICI, नेशनल बैंक में भी, इवन के HEC ने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ. एटलस, टोंडा, कोका कोला, ये सारी कंपनीज में SAP है. इनके अलावा सैकड़ों SAP यूज करती हैं. ये बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, 10 करोड़ से भी ज्यादा इसकी इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट आती है. हार्डवेयर, नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, लाइसेंसिंग कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट है इसकी. इसी तरह ऑरिकल की बात करें, लेस्को में, आईएसको में, गैस्को में, जितनी भी बिजली की पावर कंपनीज हैं इनमें सारे में ऑरिकल यूज होता है. सुई गैस में भी ऑरिकल है, डीजी सीमेंट, अटर पेट्रोलियम, ईएफयू इंश्योरेंस, ठीक है, निषाद कंपनीज जो है, निषाद ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसमें सारा ही उन्होंने ऑरिकल इंप्लीमेंट किया. ऑरिकल की कॉस्ट जो ईआरपी SAP है उससे थोड़ी सी कम है. अच्छा, अब हम चलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे. काफी सारी चीजें कॉर्पोरेट सेक्टर में तो हमने क्लियर की. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो उसका सिस्टम ईआरपी की तरह इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है. बिकॉज इसकी लिमिटेशन हमने कहाँ लगा दी, लर्निंग पे ऊपर. इसका नाम ही हमने रख दिया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. इट्स मीन इसका ताल्लुक सिर्फ लर्निंग के साथ है, ना ही फाइनेंस के साथ है, ना ही सेल के साथ है, ना ही प्रोडक्शन के साथ है. इसका मेन फोकस किस पे है, लर्निंग पे है. ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ये भी इंटीग्रेट करता है, इस पे भी आप सारी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट लर्निंग से रिलेटेड. ओके, हाउ वी कैन डिफाइन दिस LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दिस इज वेरी वंडरफुल सिस्टम. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ ब्रॉड टर्म टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर टूल. इस पे वो कहता है कि ये सॉफ्टवेयर टूल है, बट आई डिसएग्री अपॉन दिस पॉइंट कि इट इज नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर टूल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड ऑल द रिलेटेड कंपोनेंट्स. इवन के जो इंसान है,
they are also part of this system. So पूरे इस निज़ाम का, इस system का वो भी हिस्सा है. So it is normally described, it is the software tool designed to manage the user learning intervention. इसका main काम क्या है? User की learning intervention को manage करना, plan करना, control करना, implement करना. Manage का मतलब planning, controlling, implementation and controlling. So उसकी learning को ensure करना and provide access to the online learning services for the students, teachers, administrators. There are 3 stakeholders in this learning management system. ये learning intervention और online facility किन के लिए provide करता है? Students के लिए, teachers के लिए, administrators के लिए. Okay, let's take an example. This is the learning management system, LMS. और ये आपके पास क्या है? Students हैं. They are the students. इसको मैंने S कह दिया. They are the teachers. इसको मैंने T कह दिया. और ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इसको मैंने ए कह दिया. एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन से हैं? एचओडी हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन हो सकता है, वाइस चांसलर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है. दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने कंट्रोलिंग करनी है. कंट्रोल और एग्जामिनेशन हो सकता है जिन्होंने एग्जामिनेशन को कंट्रोल करना है, या रजिस्ट्रार हो सकता है, या रजिस्ट्रेशन का अमला हो सकता है जिन्होंने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को या प्रोग्राम्स को या कोर्सेज को इस सिस्टम पे रजिस्टर करना. सो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है चीजों को प्लान करना, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना. अच्छा, अब इसमें ना जो ब्यूटी है इस सिस्टम की वो ये है कि अगर टीचर किसी दूसरी कंट्री में है और स्टूडेंट किसी दूसरी कंट्री में है और एडमिनिस्ट्रेटर तीसरी कंट्री में है, सो सारे इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे स्मूथली काम करेंगे, क्लासेस होंगी और बड़े अच्छे वे में सारे तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं इस सिस्टम को चला सकते हैं. अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो बहुत जबरदस्त है, बट बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव अ क्वेश्चन. क्या ये सिस्टम सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए है? नो, द आंसर इज नो. This system is for corporate sector and as well as for the institution. कंपनीज भी इसको इंप्लीमेंट करती हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को. कंपनी के अपने कोर्सेज होते हैं जो वो प्रमोट करते हैं अपने इंटरनल एम्प्लॉयज को, जब वो कोर्सेज करते हैं, डिफरेंट क्वालिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज है, प्रोडक्शन से रिलेटेड टेक्निकल कोर्सेज है या मैनेजमेंट कोर्सेज है, डिफरेंट लीडरशिप के कोर्सेज हैं. और इस तरह वो क्या करते हैं कि वो सारे कोर्सेज जो वो करते हैं कंप्लीट, फिर उनको उसके मुताबिक प्रमोशन भी मिलती है और उनके इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं. तो इस तरह के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी जिस तरह नेस्ले या मल्टीनेशनल कंपनीज उसको इंप्लीमेंट करती हैं. Okay, now I would like to talk about the cloud computing. मुझे याद है कि हम जब छोटे थे ना तो अपने पेरेंट्स से कहते थे कि जहाँ हम जाते हैं ना उधर चांद भी आता है. चांद रात हो गई है और जिस जगह हम मूव कर रहे हैं चांद भी उधर चलता जा रहा है, हमारे साथ साथ चलता जा रहा है. सो इस तरह हमने ऑब्जर्वेशन की कि यार बादल भी तो मूव करते हैं, लेकिन हम ना भी मूव कर रहे हैं तब भी बादल मूव कर रहे होते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड क्या है कि आपको अपने मुल्क में रहने की जरूरत नहीं, जिधर आप होंगे डाटा उधर चला जाएगा. क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक थर्ड पार्टी है जिसमें आपने डाटा अपना सेव कर लिया, सॉफ्टवेयर भी सेव कर लिया. सॉफ्टवेयर भी आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की, सेटअप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम. आपके क्लाउड पे ही सॉफ्टवेयर पड़ा है, आपने वेबसाइट खोलनी है. अब ये देखें, लेट्स सपोज कि ये एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो है वो एक दूसरी कंट्री में है, जो टीचर है वो एक डिफरेंट कंट्री में है, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है लेट्स तीसरी कंट्री के अंदर है. अब तीनों लोग डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं और वो इस क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के थ्रू इस सिस्टम को एक्सेस करेंगे. यानी सॉफ्टवेयर भी आपका इंटरनेट पे पड़ा है और आपका डाटा भी इंटरनेट पे सेव हो रहा है, आपने अपने कंप्यूटर में कुछ सेव ही नहीं करना. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेट्रोजीनियस नेटवर्क. हेट्रोजीनियस का मतलब है एक से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के, उसमें सेलुलर कम्युनिकेशन भी आ जाती है, मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी, लैंडलाइन भी आ जाती है, इंटरनेट भी आ जाता है. सारे नेटवर्क्स को मिला के उन्होंने एक क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम डेवलप किया और उसमें फैसिलिटी क्या प्रोवाइड किया कि आपका डाटा, आपका सॉफ्टवेयर क्लाउड पे पड़ा होगा, आपको जरूरत ही नहीं है अपने सिस्टम में. अगर ये टीचर एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में चला जाता है और जिस तरह वो पहली कंट्री में था, जिस तरह वैसे क्लासेस उस जगह पे वो लेता था, दूसरी कंट्री में भी जाके वैसे ही करेगा, क्योंकि उसका सिस्टम का डाटा सारा क्लाउड्स पे है, उसके सिस्टम पे नहीं है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. अब इसका फायदा क्या है? स्टूडेंट डैशबोर्ड जब खोलेगा तो उसके सामने रिवार्ड्स आएंगे, डिजिटल रिवार्ड. पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट्स को पत्थरों पे, मुझे याद है मुझे एक शख्स ने बताया कि पहले डिग्रीज और सर्टिफिकेट पत्थर पे लिख के दिए जाते थे कि ये जी आपको ये सर्टिफाई हमने कर दिया. तो उसके बाद कागज का दौर आया तो कागज गत्ते पे सर्टिफिकेट मिलते रहे.
آج کل ڈیجیٹل دور ہے, آج کل سرٹیفکیٹ بھی ڈیجیٹل ہے. آپ کو ریوارڈس, آپ کی ڈگریاں, آپ کے جو اپریسیشنز ہیں وہ سارے ڈیجیٹل انہوں نے کیے ہیں. اس سسٹم میں بھی ہے کہ اگر ٹیچر کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہے تو ڈیجیٹل ریوارڈ دے, سرٹیفکیٹ بھی یا ڈگری بھی ڈیجیٹل, تاکہ اس کی ویریفیکیشن کل کو اس یونیورسٹی کالج کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ کوئی بھی بندہ امپلائر اس پہ انٹر کرے, پتہ لگ جاتا ہے ڈگری فیک ہے یا اوریجنل ڈگری ہے. سو اس طرح کی چیزیں ڈیجیٹل ریوارڈس بھی, اس اسٹوڈنٹ کو پتہ لگ جائے گا مجھے ریوارڈ ملا یا پنشمنٹ ملی ہے, اپنا ڈیش بورڈ کھولے گا. تو اسی طرح وہ کورسز دیکھیے گا, میں نے کس کورس میں, لیٹس سپوز یہ 3 کورسز ہیں, 3 سبجیکٹس ہیں, ہر کورس کی اس کی پرسنٹیج ٹو کمپلیشن آ رہی ہے کہ اس کورس کو اس نے 30% کمپلیٹ کیا, اس کورس کو اس نے 70% کمپلیٹ کیا, اور اس کورس کو اس نے 15% کمپلیٹ کیا. سو ہی نیڈس ٹو گیو مور اٹینشن آن سبجیکٹ نمبر 3 اور کورس نمبر 3 کہ یار اس نے ابھی بہت سارا کام اس کورس میں رہتا ہے, اس نے لیکچر پریپیئر کرنے ہیں, کوئزز دینے ہیں, اسائنمنٹ دینی ہے اور اس کو کوالیفائی کرنا ہے. سو اس طرح کوئزز کی ساری پرفارمنس اسٹوڈنٹ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. اور ایک فورم بھی ہے, ڈیجیٹل فورم, جس طرح فیس بک کا فورم ہوتا ہے کہ اس پہ ڈسکشن جنریٹ کر دی جاتی ہے, ٹیچر کوئی پوسٹ لگاتا ہے, اس کے نیچے اسٹوڈنٹ ساری ڈسکشن آگے لے کے چلتے ہیں اور ٹیچر پراپنگ کرتا ہے کہ اچھا ڈسکشن کون سی تھی وہ کہیں نکل گئی ہے. تو اس طرح وہ ڈسکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پراپنگ درمیان میں ٹیچر کرتا رہتا ہے, ٹیچر کا کنٹرول رہتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس طرح سے یہ سسٹم میں ڈیش بورڈ پہ بہت ساری چیزیں اسٹوڈنٹ کو بھی نظر آتی ہیں, ٹیچر کو بھی نظر آتی ہے. ٹیچر کیا کر سکتا ہے, ایک ایک اسٹوڈنٹ کا ڈفرنٹ کوئز اسائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ٹیچنگ کی بہت ساری میتھڈالوجیز ہیں, یو پیپل نو بیٹر کہ کون سی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں اور کیا کیا میتھڈالوجیز ہیں جس کی بیس پہ ہم ٹیچنگ کرتے ہیں. پہلے تو 1 to all والا میتھڈ تھا نا, اب دور بہت بدل گیا. اب کلاس پارٹیسپیشن کو بہت زیادہ ویٹیج دی جاتی ہے, پارٹیسپیشن سارے پارٹیسپیٹ کریں سارے, کیونکہ سارے ایکول لیول پہ نہیں ہیں, پتہ لگتا ہے کہ کس بندے کی کتنی ایبلٹیز ہیں. اب آؤٹ کم بیسڈ لرننگ کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس میں جب تک آؤٹ کمز اچیو نہ ہو کورس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کوالیفائی اس بندے نے کیا. سو لرننگ آؤٹ کمز آر ویری امپورٹنٹ. سو ہر اسٹوڈنٹ کو ہم ڈفرینٹ گیمز اسائن کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ میتھڈس اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئز ڈفرینٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں, ایم سی کیوز, ٹرو فالس, اور اس کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹس, ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ کے ہم بھیج سکتے ہیں, ساری کلاس کو بھی اور ایک پارٹیکولر اسٹوڈنٹ کو بھی. ٹھیک ہے, سو دیز آر دی فیسلٹیز ان لرننگ. اب ہم اس کے میڈیولز کی بات کریں گے. دیر آر ڈفرنٹ میڈیولز آف دس لرننگ مینجمنٹ سسٹم اینڈ دیز آر ویری ونڈرفل میڈیولز اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو نمبرنگز. نمبرنگ میں دوں گا, 1 by 1 چلیں گے اور اس کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے. جی, سب سے پہلا نمبر پہ رجسٹریشن ہے. سو وداؤٹ رجسٹریشن آپ اس سسٹم کو چلا ہی نہیں سکتے. یو نیڈ ٹو رجسٹر یور پروگرامس. آپ نے اس سسٹم میں, سسٹم تو بے جان چیز ہے, سافٹ ویئر ہے, یو نیڈ ٹو ٹیل دی سافٹ ویئر کہ آپ کے پروگرامس کون سے ہیں. آپ کا ایم اے کا پروگرام ہے, آپ کا بی ایس سی کا پروگرام ہے, آپ نے ایم اے, بی ایس سی, بی کام, یہ سارے آپ نے اس پہ رجسٹر کی ہے. یو نیڈ ٹو رجسٹر آل دیز پروگرامس. سافٹ ویئر پہ رجسٹر کیے, سافٹ ویئر کو پتہ لگ گیا یہ سارے پروگرامس ہیں. پھر یو نیڈ ٹو رجسٹر دی ٹیچرس. آپ کے کالج میں کون سے ٹیچرز ہیں آپ سافٹ ویئر کو بتائیں گے, یہ ہمارے پاس سارے ٹیچرز ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا, یو نیڈ ٹو رجسٹر دی کورسز کہ اس دفعہ آپ کون سے کورسز یا کون سے سبجیکٹس آفر کر رہے ہیں. ویسے تو اینول سسٹم میں تو سارے سبجیکٹ آفر ہوتے ہیں. ہمارے پاس سیمیسٹر سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کورس آفر کرتے ہیں اس کے ٹیچر کے مطابق اویلیبلٹی آف ٹیچرز اینڈ ڈیمانڈ فرام دی اسٹوڈنٹ اینڈ ڈیمانڈ فرام دی انڈسٹری. کوئی کورس آفر کیا ایم بی اے کا, اب اس کے اگینسٹ پہ اسٹوڈنٹس کو رجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے, تو ہم لبرٹی اسٹوڈنٹس کو دے دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو خود رجسٹر کرے. اسٹوڈنٹ کو ہم پروگرام میں رجسٹر کر لیتے ہیں, لیکن اگر آگے اسٹوڈنٹ نے اس پارٹیکولر سبجیکٹ میں اپنی رجسٹریشن خود کرانی ہوتی ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میں تو ایم بی اے کر رہا ہوں لیکن میں تو جاب بھی کر رہا ہوں, تو آئی کین ناٹ اسپیئر مائی ٹائم فار آل 5 کورسز. وہ کہتا ہے پورا ہفتہ تو نہیں میں شام کو آ سکتا 3 گھنٹے کی کلاس کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یو نیڈ ٹو ٹیل دی اسٹوڈنٹس کہ آپ نے رجسٹر کرنا ہے. اب ہمارے پاس ادھر سسٹم کیا چلتا ہے, سسٹم یہ چلتا ہے کہ اس سسٹم میں اس طرح سے سسٹم چلتا ہے کہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ
پہلے رجسٹرڈ کروا لیتا اپنے آپ کو اس ٹیچر کے کورسز میں جو ٹیچر کی بہت زیادہ فیم ہوتی ہے, جو ٹیچر کا بڑا اچھا نام ہوتا ہے, تو اس کورس کے اندر سارے اسٹوڈنٹ ایک دم سے رجسٹریشن کھلتی ہے, اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیتے ہیں. سو اس طرح سے رجسٹریشن چلتی ہے, اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو خود رجسٹر کرتے ہیں. سو یونیورسٹی بھی یا کالج بھی اسٹوڈنٹس کو بھی رجسٹر کر سکتی ہے ڈفرینٹ کورسز میں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, اب اسٹوڈنٹس کو رجسٹر کیا, ٹیچرس کو, اس کے بعد پروگرامس رجسٹر کیا, رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہم اس پہ چلتے ہیں ڈلیوری پہ. ڈلیوری کا مطلب ہے یو نیڈ ٹو ڈلیور یور لیکچر ٹو دی اسٹوڈنٹس. آپ نے ڈلیوری کرنی ہے اپنے لیکچر کی, وہ ویب سائٹ کے تھرو ہو سکتی ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم آپ کو اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتا ہے ٹیچنگ کا اور لیکچر ڈلیور کرنے کا, یا یو کین آلسو یوز ڈفرینٹ ویب سائٹس اور ڈفرینٹ ٹولس. جس طرح سے زوم ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, مائکروسافٹ ٹیم یوز کر سکتے ہیں, اور یا موبائل فون پہ ڈفرینٹ ایپس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹیچر نے کیا کرنا, لیکچر کو ڈلیور کرنا. اب تھرڈ نمبر پہ آ جائے گا آن لائن کورس مٹیریل, کہ ڈیورنگ دی لیکچر ٹیچر نے بہت سارا کورس مٹیریل ان فارم آف آڈیو, ویڈیو, کیس اسٹڈیز, اینیمیشن, پی پی ٹی سلائڈس اور ڈاکومنٹس اور ویب پیجز, بہت ساری چیزیں شیئر کرنی ہے. کس کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنی ہے. کلاس از گوئنگ آن اینڈ ٹیچر از شیئرنگ اے لاٹ آف مٹیریل ود دی اسٹوڈنٹس. سو یہ آن لائن مٹیریل ہے, اور یہ آن لائن مٹیریل اس وقت تک رہے گا جب تک کلاس چل رہی ہے. وین دس teacher will quit the class, all the material will be erased from the system. So اس کے بعد نمبر 4 پہ ہم چلتے ہیں, آف لائن مٹیریل. دس از ونڈرفل فیسلٹی کہ ٹیچر کین اپلوڈ دی پی ڈی ایف ڈاکومنٹ اور HTML ویب سائٹس کے لنک یا ڈاکومنٹس, کتابیں, ساری چیزیں ڈیجیٹلی وہ اپلوڈ اس پہ کر سکتا ہے. پی پی ٹی سلائڈز اپلوڈ کر سکتا ہے, کورس مٹیریل اپلوڈ کر سکتا ہے. تو اس سے کیا کہ اسٹوڈنٹ کین اینی ٹائم ایکسیس دی مٹیریل. رات کا ٹائم ہے, دن کا ٹائم ہے, ایگزام جب نارملی بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, ایگزام جب قریب آتے ہیں تو اس مٹیریل کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کوئز, اسائنمنٹ اور وہ ساری چیزوں کو پریپیئر کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے کمیونیکیشن, اس کو ہم 5th پہ لے جاتے ہیں. کمیونیکیشن تو ایک تو لائیو چل رہی ہے ڈیورنگ دی ڈلیوری آف دی لیکچر, اس کے علاوہ چیٹنگ چلتی رہے گی. چیٹنگ میں کیا ہوگا, ڈفرینٹ فارمس بھی ہو سکتے ہیں, پرائیویٹ چیٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کویشچن کرتا ہے ٹیچر سے اور اسٹوڈنٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز دیٹ پارٹیکولر کویشچن ان فرنٹ آف آل کلاس اسٹوڈنٹس. سو وہ کہتا ہے سر سے میں نے, میرا مسئلہ ہے, میں نے سر سے بس ڈسکس کرنا, تو وہ پرائیویٹ میسج بھی کر سکتا ہے. ادروائز ایک فورم پہ اس کو پوسٹ لگا سکتا ہے اگر وہ ایشو پوری کلاس کا ہے, تو وہ جو ٹیچر ہے اس پہ پھر اس کو رسپونڈ کرتا ہے. اور اس میں ای میل کی فیسلٹی بھی ہے. آن سنگل کلک, ایک کلک سے ساری ای میل جو ہے, ای میل سارے اسٹوڈنٹس کو چلی جاتی ہے, یعنی پوری کلاس کو چلی جاتی ہے. دس از ونڈرفل فیسلٹی آف کمیونیکیشن. اب ہم چلتے ہیں 5th کے بعد 6 پہ چلتے ہیں, ٹیسٹنگ, پرفارمنس اپریزل. اب پرفارمنس ایک تو اپریز کرنی ہے, سیلف اسیسمنٹ بھی کرنی ہے اسٹوڈنٹ نے. دس از سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ, کہ یہ ٹیسٹ ٹیچر نے ڈیزائن کر کے اپلوڈ کر دی ہے. اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے آئے گا, وہ ٹیسٹ اوپن کرے گا, وہ کوئز اٹیمپٹ کرے گا, اس کے بعد اس کو سبمٹ کرے گا, اور اس کے بعد سکور آ جائے گا کہ سکور میرا کتنا ہے, مطلب کہ میں نے کتنی تیاری اچھی کی تھی. ایم سی کیوز آ جائیں گے, ڈفرینٹ کویشچنز آ جائیں گے, اور اس کے بعد اس کا ان دی اینڈ آنسر بھی اسٹوڈنٹ کے پاس آ جائے گا. دیٹ وڈ ناٹ بی دی گریڈڈ اسائنمنٹ اور گریڈڈ ٹیسٹ, کہ اس پہ اسٹوڈنٹ کو پتا ہوگا کہ میں اتنے پانی میں ہوں. وہ جو اس کی پرفارمنس ہے وہ کمیونیکیٹ ٹیچر کو نہیں ہوگی. سو دیٹ وڈ ناٹ بی دی گریڈڈ. اچھا, گریڈڈ کیا ہوں گے, کوئزز, آپ کے ٹیسٹ, کوئز, اسائنمنٹس اینڈ ایگزامس. So midterm exam, sessional exam, final exam. Teacher can upload the exam اور وہ سارے اسٹوڈنٹ اس کو اٹیمپٹ کریں گے. ایون کہ اس پہ ٹرنیٹن کی آپشن بھی ہم اٹیچ کرتے ہیں اپنے LMS میں, اور اگر کوئی اسائنمنٹ ہم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو اسائن کرتے ہیں تو اس سے ٹرنیٹن سے پلیجرزم پتہ لگتا رہتا ہے, کہ اگر ود ان دی کلاس ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے کی کاپی کی ہے تو وہ سافٹ ویئر بتا دیتا ہے کہ اتنے % اس بندے نے کاپی کی ہے, اسائنمنٹ آپس میں اس نے دیکھ کے بنائی ہے, اور اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اگر ٹیکسٹ کا مٹیریل ہو تو. اچھا, اسی طرح مطلب کہ اسائنمنٹ وہ اسٹوڈنٹس اپلوڈ کرتے ہیں LMS پہ, ٹیچر کے پاس آ جاتے ہیں, وہ کلک کرتا رہتا ہے, اسائنمنٹوں کو چیک کرتا ہے, اور ایک دم سے رزلٹ بھی بن جاتا ہے. یا کوئز, اس میں اگر MCQs کویسچن ہے تو وہ سافٹ ویئر خود ہی اس کا آنسر, اس کے سارے آنسر آپ نے پہلے پرووائڈ کیے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو نکال کے
آپ کے آنسر بھی یعنی کہ ٹوٹل رزلٹ بھی بتا دیتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کے کتنے مارکس ہیں. پوری کلاس کا رزلٹ آ جاتا ہے, ٹیچر کو پیپر بھی نہیں چیک کرنے پڑتے. بٹ دیر آر لمیٹیشنز آف دس سسٹم. جب ہم سبجیکٹیو کویشچنس کی بات کریں تو وہ ٹیچر کو سبجیکٹیو کویشچن سارے خود چیک کرنے پڑتے ہیں, اس کو سافٹ ویئر نہیں کرتا چیک. اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں 7 پوائنٹ, دیٹ از ٹریکنگ آف لرننگ پرفارمنس. کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہے, ایڈمنسٹریشن بھی اس کو دیکھ سکتی ہے, ایڈمنسٹریٹر وہ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس کتنی جا رہی ہے, وہ ٹیچر کی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں ٹیچر کی اٹینڈنس کتنی ہے, کوئی کلاس تو نہیں ٹیچر نے چھوڑی. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس کی گریڈس کی جو اسیسمنٹ ہے, پرفارمنس ہے, کہ کس میڈ ٹرم میں اس کے کتنے مارکس آئے ہیں, فائنل میں کتنے مارکس آئے ہیں, اس کے کوئز میں کتنے مارکس آئے ہیں, اسائنمنٹ میں کتنے مارکس آئے ہیں, تو وی کین ٹریک دی پرفارمنس آف دی اسٹوڈنٹس. So this is very wonderful system. You can easily track the performance of the all students as well as of the single student. ایک single student کو بھی آپ اس کی performance نکال سکتے ہیں. This is very wonderful system. اچھا, اب اس کے پلیٹ فارم 2 طرح کے ہیں. ایک تو ہے اوپن سورس ہے. اوپن سورس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو فریلی اسیس کر سکتے ہیں, پیسے نہیں آپ کو پے کرنے پڑتے, آن لائن اویلیبل ہے. یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے پلیٹ فارم, جس طرح موڈل ہے, یہ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے. دس از دی آن لائن سسٹم, لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اور اس کو بہت ساری یونیورسٹیز اور کالجز امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا, جب ہم کمرشل سسٹمز کی بات کریں, اس کی فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں, اس میں ڈاٹا زیادہ آپ کا سیکیور ہوتا ہے, اس میں پرابلم نہیں آتی, تو اس میں پھر آپ اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اس کمپنی پہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بہت سارے یہ آپ اس میں نے آپ کو اگزامپل دی, learn.com ہے, ای کالج ہے, یا نیچے لاسٹ پہ آ رہا ہے سیپ انٹرپرائز لرننگ. یہ سیپ والوں کمپنی کا ہی ہے جو ای آر پی بھی پروڈیوس کرتے ہیں. ان کے سافٹ ویئر بہت کاسٹلی ہوتے ہیں, کروڑوں میں یہ پیسے ایک دفعہ لگانے پڑتے ہیں, لیکن ایک سسٹم آپ کا سارا بن جاتا ہے, اس کو اسموتھلی وہ چلاتے رہتے ہیں. اچھا, اس کی فیسلٹیز کیا ہیں؟ اس میں کافی فیسلٹیز میں نے ڈسکس کر لی ہے. نمبر 1 ہے کورس مٹیریل. یہ میں نے بتا دیا کہ یو کین اپلوڈ دی کورس مٹیریل آن دس پرٹیکولر سسٹم. آپ اپنا مٹیریل اپلوڈ کر دیں, آن لائن مٹیریل, آف لائن مٹیریل, اسٹوڈنٹ کین ایزیلی ایکسیس. فورم کی فیسلٹی ہے, دی ٹیچر کین جنریٹ سم ویری ہیلدی یوزفل ڈسکشن. کوئی فورم پہ اس نے کوئی بات چھیڑ دی ہے, اب جب بات چھڑ جائے تو بچے اس میں پھر پارٹیسپیشن کرتے ہیں, نیچے کمنٹس پہ کمنٹس لکھتے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ٹیچر ان کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں سارے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور یہ ڈیجیٹل یہ دور ہے بچوں کا, یہ جو لوگ ہیں جو ینگ ہیں, ان کا دور ہے, ان کو سمجھ ہی اس ٹیکنالوجی کے تھرو آتا ہے. اگر ٹیچر جتنا ایفیشینٹ ہوگا, جتنا لرن کرے گا ان ٹیکنالوجی کو, سیکھ جائے گا. ہمارے پاس ادھر تھے ایک پروفیسر یو سی پی میں, تو اب وہ چلے گئے امریکہ. تو وہ کہتے تھے کہ جب فیس بک آیا نا, تو سب سے پہلے اکاؤنٹ میں نے بنایا. مطلب کہ جب فیس بک آیا تو میں نے اپنے جو پوتے پوتی ہیں ان سے بھی پہلے اکاؤنٹ بنایا, تاکہ مجھے پتہ لگے میں ان کو روک سکوں. مجھے ٹیکنالوجی کا پتہ ہوگا تو آئی ول بی بیٹر ان دی پوزیشن ٹو کنٹرول مائی کڈس. کہ مجھے پتا ہوگا کہ میں نے ان کو کیسے اچھا برے کی تمیز سکھانی ہے. اگر مجھے ہی نہیں پتا ہے ٹیکنالوجی کا تو کیسے میں کنوے. تو ٹیچر شوڈ بی ویری اپ ڈیٹڈ, اس کو یہ چیزوں سے, ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ فیملیئر, ٹیکنالوجی رسپانسو ہونا پڑتا ہے. سو ان ٹیکنالوجی سے ہی بچے سیکھتے ہیں. گیم کی لرننگز ہیں, ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, ان کے تھرو بہت سارے رسپانسز آپ بیٹھے بیٹھے ان سے لے لیتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ. اسی طرح آگے دیکھیے گا کہ ملٹی میڈیا گیلری ہے. ٹیچر کہتا ہے مجھے کوئی فیس بک پہ فوٹو اچھی لگی ہے, اس گیلری پہ ڈال دیں, شیئر کر لے. اور اگر وہ کلاس سے ریلیٹڈ ہے, ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, وہ کہتا ہے یہ فزکس سے ریلیٹڈ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, اور یہ چیز بڑی, دس از ویری ونڈرفل ایگزامپل, وہ اس کو شیئر کر سکتا ہے گیلری پہ. اسی لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ وہ لنک شیئر کر سکتا ہے. لنک فیسلٹی کا مطلب کوئی ویب سائٹ ہے, اس کو اچھی لگی, وہ لنک شیئر کر دے, یا اس میں شیئر کر سکتا ہے لیکچر کے لنکس. اگر کسی فارن یونیورسٹی کے پروفیسر نے بڑا اچھا لیکچر ڈلیور کیا سیم ٹاپک پہ, اور ٹیچر کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو واچ کرنی چاہیے ویڈیو, تو وہ کیا کرتا ہے یوٹیوب کا وہ لنک جو ہے وہ اس کورس کے اندر شیئر کر دیتا ہے اور ٹاپک لکھ دیتا ہے. نیوز کی فیسلٹی ہے, یونیورسٹی کہتی ہے کہ یونیورسٹی آف ہونے جا رہی ہے, وہ نیوز لگا دیتی ہے اس سسٹم پہ. اسائنمنٹ فیسلٹی ہے, اسٹوڈنٹ کین اپلوڈ دی اسائنمنٹ, دس از ویری ونڈرفل. اسیسمنٹ فیسلٹی ہے کہ ٹیچرس اسٹوڈنٹس کو ہم ایزیلی اسیس کر سکتے ہیں, کوئز, اسائنمنٹ, اناؤنسمنٹ فیسلٹی ہے. نیکسٹ ہے ٹرم مینجمنٹ.
दिस इज़ वंडरफुल फैसिलिटी. आप टाइम टेबल, शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें उस पर मैनेज कर लेते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वंडरफुल फैसिलिटी. और इसके बाद आगे क्या कि टीचर इंफॉर्मेशन है. टीचर जो है अपनी प्रोफाइल, अपने रिसर्च पेपर, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अपनी डिटेल सारी इस सिस्टम पे अपलोड कर देता है. स्टूडेंट है एमफिल के, पीएचडी के, वो कहते हैं यार इस टीचर से हमने एमफिल का थीसिस करना है या पीएचडी का थीसिस करना है या नहीं करना. उनको पता लग जाता है कि यार ये टीचर के पास इतनी पब्लिकेशंस हैं, या इस बंदे ने रिसर्च इसको इतनी आती है, या इतने लोगों को इसने एमफिल या पीएचडी करवाई है. तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली टीचर स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी मिलती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पता लगता है प्रोफाइल से कि किस किस एरिया में इस प्रोफेसर ने काम किया और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैंने उस पर काम करना. तो इस तरह से वो टीचर की प्रोफाइल भी उस पर आप लगा सकते हैं. एंड इवेल्युएशन बाय द स्टूडेंट, टीचर की इवेल्युएशन स्टूडेंट भी करते हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कोर्स कैसा जा रहा है, या यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं. यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ को भी वो असेस करते हैं. जिस तरह हमारे यूसीपी में जिम भी है स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए स्विमिंग पूल भी है, उसके अलावा सोसाइटीज़ हैं और बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. सो इस तरह की चीज़ें. अच्छा, ये फैसिलिटीज़ बाकी जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, एनवायरनमेंट है, और ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली अब जब अक्रेडिटेशन की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, जिस तरह लम्स के इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन के उसने AACSP वालों से अक्रेडिटेशन ली है. तो AACSP सिर्फ इस टाइम पाकिस्तान में लम्स के पास है. बिजनेस डिग्रीज जो है, BBA, MBA या BS, MS डिग्री जो है वो लम्स के पास है. तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी स्ट्रगल कर रही हैं अक्रेडिटेशन के लिए, लेकिन उन अक्रेडिटेशन के लिए स्टैंडर्ड्स हैं उनके, और उसमें स्टूडेंट एवेल्युएशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि स्टूडेंट को आप कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह आगे क्या है, एवेल्युएशन बाय द टीचर्स. टीचर ने भी एवेल्युएशन करनी है, स्टूडेंट्स की करनी है. मैं बता चुका हूँ, क्विज, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह, एग्जाम. और यूनिवर्सिटी को भी एग्जामिन करना है कि यूनिवर्सिटी हमें ऑफिस कैसे दे रही है, एनवायरनमेंट कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं. ये सारी चीज़ें टीचर भी असेस करते हैं, उसके फॉर्म्स होते हैं और वो फिल करवाए जाते हैं इसी सिस्टम के ऊपर. इसी तरह आगे क्या है, कोर्स मैनेजमेंट है, कोर्स प्लानर है. टीचर सारा कोर्स उस पर अपलोड कर देता है, कोर्स का मटेरियल भी, कोर्स प्लानर भी, किस वीक में मैंने कौन सा लेक्चर डिलीवर करना है, उसके लिए मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, वो सारी चीज़ें उस पर अपलोड करता है. कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, उसके प्रोग्राम के लर्निंग आउटकम्स को उसके साथ मैच भी करता है, PLO को CLO के साथ. और इस तरह से सारा काम जो है वो कोर्स मैनेजमेंट का आप उस पर कर सकते हैं. रिकमेंडेड बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं. इसी तरह पूरे कोर्स के अंदर किस एक्टिविटी को कितने मार्क्स असाइन करने हैं, मिड टर्म के कितने नंबर होंगे, फाइनल के कितने होंगे. तो इस सेमेस्टर सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टीचर के ऊपर होता है. नॉर्मली मिड टर्म और फाइनल तो फिक्स होते हैं, लेकिन जो सेशनल एग्जाम, वो जो मार्क्स हैं आपके क्विजेस के, असाइनमेंट के, प्रोजेक्ट के, प्रेजेंटेशन के, वो टीचर पे डिपेंड करता है. तो टीचर वो अपनी मर्जी से ये दे सकता है. इसके बाद है ऑनलाइन अटेंडेंस. वी कैन आल्सो मार्क द ऑनलाइन अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. उस पर चले जाएं और मार्क करें अटेंडेंस. दिस इज़ वेरी वंडरफुल फैसिलिटी. तो ये सारे सिस्टम पे मैंने बात की. अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस पार्टिकुलर सिस्टम में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इसमें एक चीज़ जो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर हम बात करते हैं ना एडवांटेजेस, तो आई टॉक्ड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस पार्टिकुलर सिस्टम, बट देयर आर नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस. बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं इस सिस्टम के, बट आई लीव द डिसएडवांटेजेस आप पे मैं छोड़ता हूँ. यू पीपल आर वेरी सीनियर, आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आप you can better assess the disadvantages of this particular system. So in the end, you can also comment, you can also raise your questions about this particular system. So at that particular moment, you can also share the disadvantages of this system. ये आपने Bloom taxonomy several times इस ट्रेनिंग के अंदर भी पढ़ी होगी. आपने इस पे बात की होगी, इस पे डिफरेंट रिसोर्स पर्सन्स ने बात की होगी कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, उसके कौन कौन से डायमेंशंस है. कॉग्निटिव डायमेंशन है, साइकोमोटर डायमेंशन है, उसकी इफेक्टिव डायमेंशन है, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं. अगर हम बात करें ना इसके उसके ब्लूम टेक्सोनॉमी, इसको मैं लिंक करना चाहूँगा एंड पे LMS के साथ ना, क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी, और जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं उसमें तो ये चल रही है, क्योंकि उसकी क्रेडिटेशन हो गई है वाशिंगटन अकॉर्ड के साथ, और उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपने OBE इम्प्लीमेंट करना, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, उसके बगैर गुजारा नहीं है. सो अब इसको जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया आउटकम बेस्ड एजुकेशन और ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो उसका एक
इंटीग्रल पार्ट है, तो डिफरेंट लेवल है लर्निंग के. इस पे हमने आपने काफ़ी डिस्कशन सुनी होंगी कि रिमेंबरिंग है, पहले आप डेफिनेशन याद करवाते हैं, रटा लगवाते हैं, तो पहला लेवल ही लर्निंग का रटे से शुरू होता है कि आप ये लिस्ट कितनी है, टाइप्स क्या है इस चीज़ की, किसमें कितनी है, या इसकी डेफिनेशन क्या है, उसको याद कर लें. दूसरा स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग का. बच्चे उसको समझते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. तीसरी स्टेज आती है एप्लीकेशन की, उसको पर्टिकुलर उसको अप्लाई किया जाता है. अब ये 3 लेवल है, ये लोअर लेवल है, और इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट आगे हम मूव करें तो हायर लेवल, हायर ऑर्डर लर्निंग आ जाती है. तो ये दिस इज लोअर लेवल लर्निंग, इसको LLL कहते हैं. और हायर लेवल लर्निंग, ये हायर लेवल लर्निंग HLL. हायर लेवल लर्निंग में एनालिसिस आ जाता है. एनालिसिस किया, डाटा कलेक्ट किया, प्रैक्टिकली फील्ड्स में गए, डाटा क्रिटिसाइज की, चीज़ों को एनालिसिस किया, इवेल्युएट किया, असेस किया. तो इसके बाद फिर क्रिएटिविटी पे आए. द स्टूडेंट विल कम विद द न्यू थ्योरी. एक मॉडल जब उनको बताया तो उससे फिर एक नई थ्योरी की तरफ उन्होंने मूव किया. इस पे आपने बहुत सारी डिस्कशंस की होंगी और सुनी होंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस बिलोंग्स टैक्सोनॉमी. हम बात करेंगे इसमें असेसमेंट की. जब हम बात करें ना इसकी एग्जाम क्वेश्चंस की, तो इसमें मुझे बहुत सारे पेपर्स मिले पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही. इसका पहला लेवल है बिलोंग टैक्सोनॉमी का रिमेंबरिंग. उसमें डेफिनेशन याद की और उसको जो चीज़ याद की उसको रिप्रोड्यूस कर दिया एग्जाम के अंदर. तो अगर एग्जाम ये पेपर देखा जाए तो इस पेपर में 85% लेवल 1 से कवर किया और लेवल 2 से 15% कवर किया, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल से. बाकी सारा आप देख लें पेपर डिफाइन पूरा रटे वाला पेपर है. यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी के इवन के पहले लेवल पे ज़्यादा टीचर्स का फोकस होता है एग्जाम में भी. अब ये एक जर्नल पैथोलॉजी का पेपर है, इसमें 90% पेपर फर्स्ट लेवल से और 10% पेपर सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल से. एप्लीकेशन का या एनालिटिकल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर, पेपर के अंदर. इसी तरह ये एक पेपर है, इसका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है अप्लाइड साइकोलॉजी. BA BSc का पेपर है. अब अप्लाइड का मतलब है एप्लीकेशन. अब अप्लाइड का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. 100% पेपर जो है लेवल 1 से है. यानी लेवल 1 कौन सा है, रिमेंबरिंग का, रटेगा, इसमें एक्सप्लेन कर दे, डिस्क्राइब कर दे, बस इस तरह के सारे क्वेश्चन है. और ये भी पेपर है जियोग्राफी का, इसमें भी 90% इसी तरह से पेपर है. अब हम करते क्या है इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, हम PLO CLOs को तो मैप करते हैं, अलाइन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके वो सारे लेवल्स डाल देते हैं. जिस तरह ये कॉग्निटिव लेवल्स हैं, इसके पहला लेवल क्या था, रिमेंबरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन, उसके बाद चौथा क्या था, एनालिसिस का. सो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक्शन वर्ड भी वही यूज़ किया, एनालाइज. इट्स मीन दिस क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू एनालिसिस. ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल 4 से इसका ताल्लुक है. और ये जो क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं किसके अंदर, क्वेश्चन पेपर में, ये CLO जो होगा कोर्स लर्निंग आउटकम वो नंबर 1 को करेगा, और PLO जो है प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, उससे प्रोग्राम का लर्निंग आउटकम नंबर 2 अचीव होगा, और इसको वेट हमने 10 दे दिया. 10 नंबर का ये क्वेश्चन हमने बनाया. देखिए इसकी सारी मैपिंग की कि आपने किस लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा उसका लेवल कौन सा है, रटे वाला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, या ऊपर चले जाओ एप्लीकेशन वाला, एनालिसिस वाला, या इवैल्यूएशन वाला, या क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता. उसके लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिकली बच्चे जाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उन फिर वो कंपेयर करते हैं. वो कहते हैं सर जी पढ़िया की सी ते अगे होया की है, वो फिर कंपेयर करते हैं. दे कंपेयर द एक्चुअल रियलिटीज, कि वो कहते हैं बुकिश नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट, और एक्चुअल जो है रियलिटीज प्रैक्टिकली वो डिफरेंट है. तो उसको कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एंड दे कम विद द न्यू थ्योरी, दे कम विद द न्यू मॉडल. वो एक नई चीज़ों के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन to ensure all these levels of learning. अच्छा, इसी तरह आप क्विज की बात करें तो क्विज के भी क्वेश्चन इसी तरह आपके वो जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डिजाइन किए जाते हैं कि अगर क्विज मैंने ये स्टेटमेंट पहली पूछी है क्वेश्चन के अंदर, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेवल 1 को वो कर रही है, रिमेंबरिंग को, रटेबल लेवल को ये लेवल 2 को कर रही है, अंडरस्टैंडिंग, और ये तीसरी ये जो स्टेटमेंट नंबर 4 है इसका ताल्लुक 3rd लेवल से है, एप्लीकेशन से है. तो ये कौन से CLO को कर रही है, कौन से PLO को कर रही है, और उसको मैंने वेट सबसे ज्यादा दिया हुआ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क यू कैन परफॉर्म इन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. अब हम एक काम करेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या,
پریکٹیکلی یہ کیسے نظر آتا ہے, کیسے یہ کام چلتے ہیں, کیسے یہ پریکٹیکلی یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. سو آئی نیڈ ٹو اوپن مائی اون لرننگ مینجمنٹ سسٹم. اس کو میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں. کیا اسیسمنٹ کا, آئی ہوپ کہ بلال صاحب نے آپ سے شیئر کیا ہوگا. یو نیڈ ٹو گیو یور رسپانسز. سو پلیز ڈونٹ لیو دس سیشن جب تک یہ وائنڈ اپ نہ ہو جائے. کائنڈلی اس لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس پہ اپنا فیڈ بیک وہ جو بھی ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. ایک تو فیڈ بیک ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہے, دوسری اسیسمنٹ ہے. اس جو آپ نے لرن کیا اس سے ریلیٹڈ بھی مطلب کہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, تو اس کے اکارڈنگلی جو مارکس ہیں, جو آنسر آپ کریکٹ کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ اسیسمنٹ جو رپورٹ ہے وہ آگے چلی جائے گی PHEC کے پاس. تو اس کو لازمی فل کیجیے گا. جی جی سر, وڈ یو لائک ٹو آسک دی کوشچن؟ آپ کا کیمرہ آن ہے. if you want to ask the question you can unmute. جی سر. جی ارشد علی صاحب. جی جی سر, آپ بھی نظر آ رہے ہیں. جی جی آڈینس, if you have any question you can ask me. جی no question, no comment. اوکے سر یہ لنک کہاں پہ ہے؟ لنک نہیں مل رہا ہے. لنک اسسمنٹ کا. جی بلال جی صاحب. جی بلال پارٹیسپینٹ صاحب آپ کے لیے جو لنک ہے وہ چیٹ باکس میں نے بھی سینڈ کیا ہے, آپ دیکھیں نہیں, پہلے بھی آپ نے کیا تھا فرسٹ سیشن کا, وہ بھی نہیں انفارچونیٹلی مجھے ملا. سر کل تو مل گئے تھے لیکن آج دونوں نہیں ملے. پارٹیسپینٹ بھی فل کیا ہے, وہ بھی میں نے ادھر پرووائڈ کیا تھا چیٹ باکس. جی بلال صاحب, میں چیٹ باکس کو اوپن کر رہا ہوں. یہ سب کو نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے, اور چیٹ باکس پہ میں اس کو نا اپنے پوائنٹر سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اس لنک کو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں نے چیٹ باکس کو اوپن کیا. چیٹ باکس کی آپشن یہ آ رہی ہے آپ کے پاس. یو نیڈ ٹو کلک دس پرٹیکولر بٹن. اس آپشن پہ کلک کریں اور ادھر آپ کے پاس آ رہا ہے, یہ بلال صاحب نے شیئر کیا, محمد بلال دلاور, آئی تھنک یہی نام ہے ان کا, PHEC سے ہیں. یہ لنک ایک آ رہا ہے. پلیز کلک آن دی لنک given below, provide the learning assessment form session. آپ اس لنک پہ کلک کر دیں. جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, آپ اس میں چلے جائیں اور اس لنک پہ کلک کریں, ادھر وہ فارم اوپن ہو جائے گا. جی جی جناب, if you would like to ask the question or if you have any comment تو آپ کر سکتے ہیں, ادروائز پھر ہم سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی کوئی کوشچن, کوئی بات؟ جی جی لاسٹ پہ سر اوپن نہیں ہو رہا. جی جی اچھا یہ اوپن نہیں ہو رہا. بلال صاحب آپ میٹر کو ذرا دیکھ لیجیے گا کیونکہ ابھی آئی تھنک اس کے بعد بھی سیشن چلے گا, تو آپ اس کو مینیج کر لیجیے گا. یہ لنک لازمی شیئر کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ خود بھی ٹیسٹ کریں. اوپن ہو رہا ہے, آپ اس کو پلیز کلک کریں گے تو یہ آپ اوپن کر سکتے ہو, فارم اوپن ہو جائے گا, دین یو کین سبمٹ بائی فلنگ دا فارم. جی ڈاکٹر امبرین جاوید خان ہے. جی میڈم, وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ یو کین انمیوٹ. جی آڈینس, یہ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ویری امپورٹنٹ information about myself. This is my contact number and my email address. You can freely contact me. And چونکہ آپ بھی سارے لاہور سے ہیں, میں بھی لاہور سے ہوں, and if you think that we can jointly contribute something for the education community, for the students, for the teachers, for the colleges, for the universities, so you can freely contact me. You are most welcome. So this is my contact information, and if you would like to, I have good command on quantitative and qualitative research, and باہر کی کچھ یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا USA, انہوں نے میری کچھ ریکارڈنگس بھی کی ہے, ورک شاپس بھی ریکارڈ کی ہیں اور کچھ ٹریننگس بھی. تو آپ اس پہ YouTube پہ آ کے ویڈیوز پہ جا کے, if you Google my name, and there are number of things, useful links are available. Google Scholar میں سارے ریسرچ پیپرز اویلیبل ہیں, اور اسی طرح پروفائل اویلیبل ہے, اور یہ ڈفرینٹ لنکس اویلیبل ہیں. جی ٹھیک ہے آڈینس, تھینک یو سو مچ فار اٹینڈنگ دس
wonderful session. And if you have any question or comment, It's the lecture which you are giving us and sharing all these things. It's related to the actually system, like Microsoft system. If we want to apply all these applications and want to continue these things with our students and their lecture, their attendance, and their examination and all these things. So, hello, जी जी मैडम कंटिन्यू करें जी Didi, प्लीज can you hear me? जी जी प्लीज Yes. So the thing is that if we have a semester system and we are affiliated with Punjab University, so can we have any thing that and resource that we can ask the software management system if we want to start in our college, and how can we arrange all these things for Okay. ourselves? Yes, thank you so much for asking this question. You can also take the initiative to implement this particular system in your college. This is very simple. You need to prepare your team. So first you need to identify the key resources from your college. तो आप ये चेक करेंगे आईटी के कौन से लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए और देर आर नंबर ऑफ वेंडर्स जो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें और उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट इस सिस्टम को कर लेंगे दे कैन आल्सो डिज़ाइन दिस सिस्टम फॉर योर कॉलेज एंड देर आर सम ओपन सोर्स सिस्टम जिस तरह मूडल है वो अवेलेबल है अगर वो जो पार्टिकुलर टीम है आपके कॉलेज में प्रोफेसर्स की जो आईटी के एक्सपर्ट हैं वो यूट्यूब से इसकी कंप्लीट मॉडल की ट्रेनिंग खुद भी ले सकते हैं ऑनलाइन और इसको खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दिस इज़ वेरी सिंपल वो रजिस्ट्रेशन करनी है और एक दफ़ा एफर्ट होगी उसके बाद ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा जी Okay. So the link is still not opening, and how can we open that link? Which they were saying that you must fill that survey and whatever. वो लिंक ओपन It's नहीं हो not रहा going to open. ओके नहीं हो रहा, it's मैं not. आपके सामने इसको करता हूँ चेक करता हूँ इसको मैंने क्लिक किया और ये ओपन तो हो गया मैडम कैपेसिटी बिल्डिंग असेसमेंट नहीं. इधर आप नाम लिखना डेजिग्नेशन और ये सारे क्वेश्चंस हैं